یہ ظاہر بات ہے کوئی ایک نوجوان چڑھ گیا ہے یا 1000 نوجوان ہو یا 50,000 نوجوان ہو 1 لاکھ نوجوان ہو, اگر وہ مجیب الرحمان کے مجسمے توڑ رہے ہیں تو اس کا قطعی مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پورے بنگلہ دیش کی ترجمانی کر رہے ہیں. میرے ذہن میں کیا آیا, مجیب الرحمان ان کے ساتھ کے سارے لوگوں کو مارا, انہوں نے پوری فیملی کو مارا, اور نے کہا جی ہم اس سے اچھا دیکھیں بات یہ ہے کہ نا ہم اس کو نیگیٹو پازیٹیو دونوں صورتوں میں دیکھ سکتے ہیں. مارنے کی جو ڈیٹ انہوں نے مقرر کی نا وہ مقرر کی 14 اگست کی رات 15 اگست کی صبح, کہ جب نظام کی تبدیلی کی بات کریں تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے کہ خونی انقلاب. السلام علیکم خواتین و حضرات. آج کا جو ایپیسوڈ ہے بہت زیادہ اسپیشل ہے بیکاز یہ ہمارے کافی ٹائم بعد میں ریکارڈ کر رہا ہوں جیو پولیٹکس کے حوالے سے, اور کافی انٹرسٹنگ پوڈ کاسٹ ہونے والا ہے, کیونکہ یہ پوڈ کاسٹ میں کہہ رہا ہوں اپنے والد صاحب کے ساتھ, انیس شیخ صاحب کے ساتھ. اور یہ پوڈ کاسٹ کے اندر ہم بات کریں گے بنگلہ دیش میں اس وقت جو چل رہا ہے, پرابلمس چل رہی ہیں, اور یہ ایگزیکٹلی ہوا کیا ہے, حسینہ واجد کے ساتھ کیا ہوا ہے, اور یہ جو پرابلم تھی اس کا روٹ کاز جاننے کی کوشش کریں گے, اس کی جڑ تک جاننے کی کوشش کریں گے, تھوڑا سا تاریخ کا بھی مطالعہ کریں گے, اور ہم جو ہے وہ سارے کے سارے مسائل کے حوالے سے ڈسکس کریں گے, اور پھر کمپیئر کر کے دیکھیں گے پاکستان کے حوالے سے, کیونکہ بہت سارے ایشوز پاکستان میں بھی ایگزسٹ کرتے ہیں جو کہ بنگلہ دیش کے بہت بڑے ایشوز ہیں. سو یہ پوڈ کاسٹ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے. جیو پولیٹکس ہے میرا فیوریٹ ٹاپک, تو بغیر کسی جد و جہد کے, بغیر کسی انتظار کے ہم اس کانورزیشن کا آغاز کرتے ہیں, اور ایسا ہی ہے. السلام علیکم بابا, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ یہاں پر آنے کے لیے ہمارے پلیٹ فارم پہ دوبارہ سے. اور آج ہم بات کریں گے اس وقت جو ہو رہا ہے بنگلہ دیش میں. سو ہم شروعات کرتے ہیں ایگزیکٹلی ابھی سچویشن چل رہی ہے, اور ابھی جو پروٹیسٹ ہوا تھا ریسنٹلی وہ کوٹا سسٹم کے حوالے سے ہوا تھا. تو مجھے تھوڑا سا سمجھائیں کہ کوٹا سسٹم ہے کیا. یہی کوٹا سسٹم پاکستان میں بھی سنتے ہیں, یہی کوٹا سسٹم کا پرابلم جو ہے اس وقت بنگلہ دیش میں تو اتنا بڑا ہو گیا کہ اس کے بعد یہ ریزلٹس دیکھنے کو مل رہے ہیں. سو کیا وجہ ہے یہ؟ اچھا, ایک تو بہت بہت شکریہ, کیونکہ لگ بھگ کوئی 1.5 سال بعد دوبارہ سے ہم پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں. ایسے ہی ہے. اور میں جتنی بھی بات کروں گا تو وہ کہتے ہیں انگلش میں کہ ایز پر مائی بیسٹ انفارمیشن. تو یہ میری جو پوری گفتگو ہوگی وہ ایز پر مائی بیسٹ انفارمیشن پر ہوگی, کہ جو بھی مجھے بیسٹ معلوم ہے اس کی بنیاد پہ. اچھا, کوٹا سسٹم جو ہے وہ یہاں لوگ سمجھتے ہیں, کچھ لوگوں نے بڑی ایک غلط فہمی سی پیدا کی ہوئی ہے کہ کوٹا سسٹم تو لیاقت علی خان صاحب نے لگایا, کیونکہ پاکستان کے پہلے پرائم منسٹر تھے. اور میں نے جب ویڈیوز بنائی ہیں میں نے اس میں بھی بتایا ہے کہ جب برٹش آئے ہندوستان میں, برٹش سے پہلے ظاہر بات ہے بادشاہت تھی, ریاستیں تھیں, 562 ریاستیں تھیں. تو کیسا کوٹا سسٹم اور کہے گا کوٹا سسٹم, سب کی اپنی اپنی مرضی تھی, بادشاہ ہے جو وہ جو دل چاہے کرے وہ. لیکن جب برٹش آئے تو برٹش نے پہلے تو بنگال پہ قبضہ کیا, میسور پہ قبضہ کیا, پھر پورے ہندوستان پہ کیا, اور کچھ عرصے بعد اس کو محسوس ہونے لگا کہ اب عوام جو ہے ہندوستان کی عوام, انہیں مطمئن کرنا ضروری ہے, کیونکہ جب جو وقت گزرتا ہے تو عوام میں بے چینی چلتی ہے. تو پھر پہلے تو وہ پولیٹکس کی طرف لے کر آیا, امپیریل کونسل بنائی, دیگر چیزیں بنائیں کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو یہ نہ لگے کہ وہ الگ تھلگ ہیں اور ان کو کوئی شریک کرے. جو وقت گزرتا رہا, جب مسلم لیگ بنی, کانگریس پہلے بنی 1885 میں, پھر مسلم لیگ بنی, تو اس کے بعد ایک بہت زیادہ خاص طور پہ یہ جو 1920 کا دور ہے, جو خلافت تحریک تھی مولانا محمد علی جوہر کی, میری نظر میں خلافت تحریک جو نا وہ ایسی تحریک تھی پورے ہندوستان میں کہ جس نے پورے ہندوستان کے جتنے بھی لوگ تھے ہندوستانی, سندھ سے لے کے اور کیرلا تک کہہ لیں یا وہ کنیا کماری کہتے ہیں وہاں تک کہہ لیں, کہ ان تمام لوگوں کو سیاست سکھا دی اور باہر نکلنا سکھا دیا اور مزاحمت سکھا دی, یعنی ریزسٹنس سکھا دی. اس کے بعد تھوڑا جب بے قابو ہونے لگے تو پھر ریفارمز آئیں. 1919 میں برٹش لے کر آئے, ریفارمز لے کر آئے, 1919 کا انڈین ایکٹ بنا. تو کوشش یہ تھی برٹش کی کہ ہم کسی طرح سے ہندوستانیوں کو مطمئن کریں. اس مطمئن کرنے کے اندر بہت سارے طبقات تھے, اس میں ہندو بھی تھے, مسلمان بھی تھے, جین بھی تھے, شیڈول کاسٹ جنہیں ہم نچلی ذاتیں کہتے ہیں وہ بھی تھے, اینگلو انڈین بھی تھے, انڈین کرسچن بھی تھے, سکھ بھی تھے, پارسی بھی تھے.
یعنی یہ اور کمیونسٹ بھی تھے. تو کل ملا کے تقریباً کچھ 15 یا 20 کے قریب ایسے طبقات تھے کہ جو ہر کوئی یہ کہنے لگا کہ جی ہمیں رائٹس چاہیے, ہمیں حقوق چاہیے. اس میں جو بڑے جو طبقے تھے اس میں ہندو, مسلمان, سکھ اور شیڈول کاسٹ کے ہندو, وہ اور سکھ وغیرہ, یہ 4-5 جو بڑے طبقات تھے یہ تھے. تو جب مختلف پریشر بڑھنے لگا برٹش پہ, تو انہوں نے راؤنڈ ٹیبل کانفرنس بلائی لنڈن میں 1929, 1930, 31 میں, اور وہ مختلف تجاویز لیتے رہے, ڈسکشن کرتے رہے. اور کرنے کے بعد میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہندوستانیوں کو مطمئن کرنا تھا, تو انہوں نے جو اس وقت برٹش کے پرائم منسٹر تھے رام سے میکڈونلڈ, انہوں نے ایک کیمنل ایوارڈ کا اجرا کیا. کیمنل مطلب مذہبی تفریق کو کیسے بانٹا جائے, اور اس کی وجہ سے انہوں نے ہندوستان کے اس وقت کے صوبے تھے, ان صوبوں کے اندر یعنی پبلک کی پریزنس کے لیے لوکل سطح پہ یا لیجسلیٹو کونسل تھی پروونشل, اس پہ ان سب سطحوں پہ انہوں نے کوٹا اوارڈ کیا. اور اس میں کلیئر کہا گیا کہ یہ کوٹا ہے یہ, اور رام سے میکڈونلڈ صاحب نے اپنی اسپیچ میں بھی کہا اور برٹش پارلیمنٹ نے بھی کہا کہ ہم یہ کوٹا اناؤنس کر رہے ہیں. تو یہ کوٹے کا لفظ 1932 میں وہاں سے آیا. اس کے بعد پہلے تو جو جابس وغیرہ ہوتی تھیں وہ ہندو مسلمان جو سب کو مل جاتی تھیں, اور پہلے بھی اس سے پہلے بھی کسی بھی صوبے کے اندر یہ لحاظ رکھا جاتا تھا کہ کس کو کیا دیا جائے. یعنی مسلمان زیادہ حاوی نہ ہو جائیں یہ بھی ان کو خیال رہتا تھا, اور ہندو حاوی نہ ہو جائیں یہ بھی خیال ہوتا تھا. تو جو 1932 میں جب انہوں نے یہ اناؤنس کیا اور اس کے بعد 1935 کا ایکٹ پاس ہوا, تو ایک طرح سے پارٹیشن جیسے تقسیم والی بات ہو گئی, اور پھر کوٹے کا سلسلہ شروع ہوا, اور پھر یہ ساری ایلوکیشن ہوئی. تو کوٹا وہاں پر آیا. جب انڈیا ڈیوائیڈ ہوا ہے, پاکستان بن گیا اور انڈیا بن گیا, تو انڈین گورنمنٹ نے اپنے طور پہ کوٹا لگایا, لیکن ان کو اتنے مسئلے پیش نہیں آئے. یہاں پاکستان میں چونکہ پاکستان بنانے والے ظاہر بات محمد علی جناح صاحب تھے, لیاقت علی خان صاحب تھے, اور جو بھی مرکزی لیڈرشپ تھی, انہوں نے جنوری 1948 میں کوٹا لگایا. اب پہلے جو کوٹا تھا یعنی جو برٹش نے ایلوکیٹ کیا, وہ تو کیا ریلیجن کی بنیاد پہ, جس کو کہ وہ کمیونل ڈفرینس, یہ کمیونل چیزیں کہا کرتے تھے. تو اب جب پاکستان بن گیا تو پھر وہ کمیونل تو معاملہ نہیں رہا, مذہب کا معاملہ تو نہیں رہا, پھر معاملہ آ گیا پروونسز کا. تو لیاقت علی خان صاحب نے اس وقت کی جو ان کی کیبنٹ تھی ان سے اپروول لینے کے بعد, جناح صاحب سے اپروول لینے کے بعد, ظاہر بات ہے محمد جناح کی مرضی کے بغیر تو کوٹا نہیں لگ سکتا تھا نا, کیونکہ تو یہ ساری نیگوسیشن کے بعد لیاقت علی خان صاحب نے 1948 میں کوٹا ایلوکیٹ کیا. وہ کیا بالحاظ آبادی, اور اس میں بنگال اور یہ پاکستان کا ایریا دونوں شامل تھے. بنگال کے کوٹے میں سے کچھ کوٹا انہوں نے کاٹا تھا, اور پنجاب کے کوٹے میں سے کاٹا تھا, اور ایک پورا ریجن بنایا تھا کہ سندھ NWFP جو آج خیبر پختونخوا ہے, ان کا کشمیر کا ایک الگ ایلوکیشن کیا, اور اکارڈنگ ٹو پاپولیشن جو سینسس تھے اس کے حساب سے. اور اس کے بعد انہوں نے کراچی کا 2% کوٹا رکھا, کیونکہ کراچی کی آبادی اس وقت کی پاپولیشن کے حساب سے 2% تھی. اور انہوں نے 20% کوٹا رکھا پوٹینشیل امیگرانٹ کا. پوٹینشیل امیگرانٹ کا مطلب تھا کہ جو مائگریشن ہوئی تھی انڈیا سے, تو وہ بہت بڑی مائگریشن تھی, 90 لاکھ 1 کروڑ 80 لاکھ جو بھی بیان کی جاتی ہے. اب اس میں جو لوگ آئے تو ظاہر بات ہے, اور قابل ترین لوگ آئے وہاں سے نا, پڑھے لکھے لوگ آئے, کیونکہ ظاہر بات ہے 6 یا 8 یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے لوگ, اور یہاں تو کوئی بھی یونیورسٹی نہیں, تو وہ تو ایک بہت بڑی کریم آئی. تو ان کے لیے رکھا کہ جو میرٹ پہ کے اوپر آئے, پوٹینشیل امیگرانٹ میں میرٹ, اس میں پنجاب کے لوگ بھی شامل تھے, اور یہاں سے جو مہاجر ریجیکٹ کر کے آئے وہ بھی شامل تھے, دونوں شامل تھے. تو یہ رہا اس کا سلسلہ یہاں کوٹے کا. 73 میں میں ابھی آ جاؤں 1973 میں, جو کہ آپ نے پوچھا کہ یہاں جو مسئلے کی جڑ ہے نا, یہی سوال ہے نا کہ بھائی ایسے کیا. اچھا یہاں کیا ہوا کہ جس کے لیے ہم بات کر رہے ہیں بنگلہ دیش کے لیے, کہ 71 میں دسمبر 71 میں بنگلہ دیش الگ ہوا ہے, اور بنگلہ دیش الگ ہونے کے بعد یہاں پہ 72 میں یعنی 1972 میں اپریل میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ٹیک اوور کیا, یحییٰ خان نے ان کو ٹیک اوور کرا, اور بھٹو صاحب کو دنیا میں ایک انوکھا انہوں نے ایک عہدہ کریٹ کیا یحییٰ خان صاحب نے, سول مارشل لا ایڈمنسٹریٹر, یعنی ایک سویلین بندہ مارشل ایڈمنسٹریٹر, کہ سویلین بندہ فوج کا ہیڈ ہو گئی ہے.
اور یہ اسی وقت عہدہ کریٹ کیا گیا اور جو آج تک دوبارہ کبھی کسی نے کریٹ کیا ہی نہیں ہے. تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو سول مارشل ایڈمنسٹریٹر تھے, تو بھٹو صاحب نے کیا کرا کہ 1 سال تک مشاورت کی کانسٹیٹیوشن کے لیے, 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے لیے. اور 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے اندر جو پیش تھے وہ جناب پروفیسر غفور احمد صاحب تھے, اور مولانا شاہ احمد نورانی صاحب تھے, اور مولانا مفتی محمود صاحب تھے, اور خود پیپلز پارٹی کے لوگ تھے. ان کی مشاورت ہوئی. اب میں آپ کو جو نا اس کی ڈیپتھ اور اس کے ورڈز بتاؤں میں, اور اگر تھوڑا ٹائم ہو تو میں ایک واقعہ سناؤں گا میں, کہ مجھے یہ جاننے کا شوق ہوتا ہے چیزوں کا, اور ظاہر بات ہے پچھلے 35-38 سال سے میرا شوق ہے اسٹڈی کا اور تحقیق کرنے کا. تو وہاں پارلیمنٹ میں یہ بل پیش کیا گیا, یعنی کانسٹیٹیوشن کے ساتھ ہی تھا کہ چونکہ اور جو سندھ تھا, یعنی پورے جب چونکہ الگ ہو گیا جب بنگلہ دیش کے بعد, تو پھر پاکستان الگ رہ گیا. تو یہ جو کوٹا سسٹم کا مسئلہ ہے, نہ تو یہ پنجاب والوں کا کوئی ایشو ہے, نہ یہ خیبر پختونخوا والوں کا کوئی ایشو ہے, نہ کشمیر کا ہے, نہ بلوچستان کا ہے. یہ ایشو رہا سندھ کے اندر. سندھ کے اندر کیوں رہا کہ بھٹو صاحب کو یا اس وقت کی جو لیڈرشپ تھی پیپلز پارٹی کی, انہوں نے یہ کہا کہ جی چونکہ یہ جو مہاجر لوگ ہیں یہ بہت زیادہ قابل ہیں, پڑھے لکھے ہیں, اور دیہی سندھ کے لوگ اتنے قابل نہیں ہیں, پڑھے لکھے نہیں ہیں, لہٰذا ان کو روکا جائے, ان کے اوپر کوٹا لگایا جائے. اچھا, کوٹے کا مطلب صرف جابس نہیں تھا, میڈیکل کالجز اور انجینئرنگ کالجز اس میں داخلہ بھی بند تھا. یعنی کوٹے کا مطلب جو تھا وہ تھا, تو یہ کوٹے کا مطلب صرف جاب نہیں تھا, میڈیکل کالج اور انجینئرنگ کالج اس میں بھی داخلے میں ریسٹرکشن تھی. تو اس میں یہ کہا گیا کہ جی یہ چونکہ دیہی سندھ کے لوگ جو ہیں وہ تعلیم میں بہت پیچھے ہیں, تو ان کو آگے لانے کے لیے اور ان کی مدد کے لیے یہ کوٹا لگایا جائے, اور دیہی سندھ کے لوگوں کو اوپر لانے کے لیے شہری سندھ کے لوگوں کے اوپر کوٹا نافذ کیا جائے, ورنہ دیہی سندھ کے لوگ کبھی بھی ان کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے. یہ معاملہ رہا کوٹے کا. اچھا, ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میرے ایک جاننے والے ہیں, ان کا تعلق جماعت اسلامی سے ابھی بھی موجود ہے وہ, تو ان کی شادی تھی 2008 میں, اور ان کے جو بھائی تھے حسیب الرحمان نام ہے غالب, ان کے بھائی لیاقت آباد UC7 کے کونسلر یا نائب ناظم یا کچھ اس طرح کے تھے. تو وہ جو صاحب تھے حفیظ صاحب, انہوں نے مجھے شادی کا کارڈ دیا اپنا, اور کہا کہ یہ آپ شادی میں ضرور آئیے گا. میں نے کہا ٹھیک ہے, جیسے نارمل ایک بات کر رہے ہوتے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ میری شادی میں پروفیسر غفور احمد صاحب بھی آئیں گے. تو میں بڑا سرپرائز ہوا. میں نے کہا کہ اچھا اگر آئیں گے تو کیا آپ میری ملاقات کرا سکیں گے پروفیسر غفور احمد صاحب سے؟ تو کہنے لگے ہاں میں بالکل کرا دوں گا میں, لیکن آپ ایک کام کیجیے گا کہ آپ جلدی آ جائیے گا. یہیں کراچی میں جگہ 2008 میں, اور ڈیٹ تھی 27 دسمبر 2008, یعنی بینظیر بھٹو صاحبہ کے جو شہادت ہوئی تھی اس کے ٹھیک ایک سال بعد. اس لیے مجھے ڈیٹ یاد ہے, اور میں نے بھی کچھ دن پہلے ان سے یہ پوچھا بھی تھا کہ بھائی آپ نے مجھے کب بلایا تھا. تو میں اس شادی میں پہلے پہنچ گیا, پروفیسر غفور احمد صاحب کے برابر مجھے بٹھایا گیا, سلام دعا کی. سلام دعا کرنے کے بعد میں نے جب کچھ باتیں کی, کیونکہ میرا تعارف ہو گیا تھا تو وہ اتنی ہچکچاہٹ رہی نہیں. تو میں نے کہا کہ حضرت مجھے پوچھنا یہ ہے کہ یہ کوٹا سسٹم کے لیے یہ کیا تھا؟ اب انہوں نے چوک کے دیکھا, تو انہوں نے وہ الفاظ دہرائے. انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ چونکہ پاکستان ٹوٹ گیا تھا, اور پاکستانی فوجی جو تھے وہ ہندوستان میں قید تھے, بھٹو صاحب کو اقتدار دیا گیا تھا, اور ایک بڑے لمبے مارشل کا خاتمہ ہوا تھا. تو اس میں جو ہے کانسٹیٹیوشن کے اوپر بات ہو رہی تھی, بڑی ڈیبیٹ ہو رہی تھی. اس میں پھر ایک چیز یہ کہی گئی کہ جی جو شہری سندھ ہے اس کا کوٹا کم کیا جائے اور ان کو روکا جائے اور دیہی سندھ کو آگے لے کر آیا جائے. تو میں نے کہا تو آپ نے یہ ایکسیپٹ کیوں کیا؟ اچھا, ان کا کہنا یہ ہے کہ ظاہر بات ہے جماعت اسلامی کے ہیں وہ, تو وہ اسلام ان کے اوپر غالب ہوتا ہے. تو انہیں میرے خیال سے انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم نے تو ایک اسلام کے جذبے کے تحت, اور اس جذبے کے تحت کہ بھائی ظاہر بات ہے سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں, اور اس میں کوئی حقیقت, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو شہری سندھ کے لوگ تھے وہ تعلیم میں بے انتہا آگے تھے, ان کے پاس بڑے مواقع تھے. تو ہم نے بھی کہا ٹھیک ہے جی, اگر آپ کو آپ کی نیت یہ ہے کہ دیہی سندھ کو آگے لانے کے لیے اس طرح سے کیا جائے,
تو ہم نے اس سے ایگری کیا. تو میں نے کہا اس کے جو آگے کے اثرات ہیں وہ معلوم نہیں تھے, کیونکہ اس میں وہ یہ تھا 1973 میں کہ 10 سال کے لیے کوٹا لگایا گیا تھا کہ 10 سال کے لیے, اور 1983 میں اس کو ہٹا لیا جائے گا. لیکن بدقسمتی یہ رہی کہ ضیاء صاحب آ گئے 1977 میں, تو 83 میں تو ضیاء الحق صاحب تھے. لیکن 83 کے میں نے کہا کہ جی آپ 1983 میں جب اس کے 10 سال پورے ہو رہے تھے تو آپ تو ضیاء الحق صاحب کے ساتھ تھے, اور جو اس وقت کے امیر تھے میاں طفیل محمد صاحب جماعت اسلامی کے, تو وہ تو بڑے قریبی تھے ضیاء الحق صاحب کے, تو آپ نے اس کو کیوں نہیں رکوایا؟ تو اس کا کوئی خاص, انہوں نے کہا کہ جی وہ چونکہ ڈکٹیٹرشپ تھی, ضیاء صاحب تھے وغیرہ وغیرہ. تو یہ بیک گراؤنڈ ہے کوٹا سسٹم کا کہ کوٹا سسٹم اس طرح لگایا گیا. اس کے بعد ظاہر بات ہے پھر ایم کے موجود میں آئی, پھر اس کے بعد پالیٹکس ہوئی, پھر سارے معاملے ہوئے, تو یہ سب چیزیں یہ ہوئیں. تو کوٹا سسٹم اس طرح لگا جو اب تو اس کا بے انتہا بے دریغ استعمال ہو گیا. اچھا, تو پاکستان میں جو کوٹا سسٹم لگا وہ 10 سال کا آپ نے بتایا کہ لگا تھا, لیکن وہ تو ابھی تک لاگو ہے, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اچھا, بات یہ ہے کہ ظاہر بات ہے 1983 میں ضیاء صاحب آئے, اور اس کے بعد ضیاء الحق صاحب کا 17 اگست 1988 کو حادثہ ہو گیا. کوٹا سسٹم ختم نہیں ہوا. ہمارے یہاں جو ہے جو پاکستان میں مسئلہ ہے نیتوں کا. دو قومی نظریے پہ اسلام کے نام پہ پاکستان بنا, لیکن یہ صرف نام کی حد تک ہی ہے, عملی طور پہ نہیں ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر ضیاء الحق صاحب کی مرضی و منشا نہیں تھی, کیونکہ ضیاء صاحب کی ضرورت تھی کہ شاید کوٹا سسٹم برقرار رہے, لیکن اس کے بعد کئی حکومتیں آئیں, اور جو ایم کیو ایم بنی, یعنی جس میں ہم نوجوانی میں بھی گئے, ختم کیوں نہیں ہوا؟ ختم تو یہ بڑے آرام سے ہو جاتا. ختم اس لیے نہیں ہوا کہ جب الطاف حسین صاحب نے اے پی ایم ایس او بنائی, تو الطاف حسین صاحب اور ان کے جتنے بھی ساتھی تھے ان کی 3 بنیادیں تھیں اے پی ایم ایس او یا ایم کیو ایم بنانے کی. نمبر 1 مہاجر قومیت, یعنی ہم مہاجروں کو 5ویں قومیت تسلیم کرائیں گے آئینی طور پہ. نمبر 2 کوٹا سسٹم, کہ ہم کوٹا سسٹم ختم کرائیں گے یا کوٹا سسٹم میں تناسب یا پرسنٹیج ہم بڑھوائیں گے. اور نمبر 3 محصورین, جو آج ہم بات کریں گے بنگلہ دیش کے حوالے سے, ان کی واپسی ہوگی. لوگوں نے جدوجہد کی, نوجوانی میں ہمیں چیزیں سمجھ میں آتی تھیں, ہم اٹریکٹ ہوتے تھے, اور میں ان گناہ گاروں میں شامل ہوں کہ جو اس گناہ میں شریک ہوئے, کہ ایم کیو ایم میں بھی گئے, 85 میں پارشلی گئے, اور اس کے بعد 8 اگست 1986 کے جلسے میں, یعنی ایک ہسٹوریکل جلسہ تھا نشتہ پاک میں, تو اس میں بڑے جسے کہتے ہیں نا بڑھ چڑھ کے حصہ لینا. تو اس وقت کی ہماری سوچ تھی, اس وقت کی ہماری محنت تھی, ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارا مسیحا ہے اور یہ سب کچھ کروائیں گے یہ, تو ایک بہت بڑی طاقت ملی. ابھی مثال کے طور پہ ہم اس پہ تفصیل میں بعد میں آئیں گے بنگلہ دیش کی, کہ بنگلہ دیش کے لوگ جو ہیں, نوجوان جو ہیں, وہ نکل گئے کوٹا سسٹم کے لیے. پاکستان میں کوٹا سسٹم کیسے ختم ہوتا؟ پاکستان میں تو کوٹا سسٹم ایسے ختم ہوتا کہ لوگ روڈوں پر آتے اور وہ ڈیمانڈ کرتے, اور پھر ڈیمانڈ کرنے کے بعد پارلیمنٹ میں جاتے یا پارلیمنٹ میں کہتے. تو پاکستان میں, یعنی پاکستان تو نہیں کہوں گا, شہری سندھ کہوں گا, کیونکہ بقیہ پاکستان کو کوٹا سسٹم سے کوئی تعلق نہیں ہے. بقیہ پاکستان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کوٹا سسٹم کیا ہوتا ہے, اور نہ وہ اس میں دلچسپی لینا چاہتے ہیں. کنسرن بھی نہیں نا ان کا, ان کی کوئی دلچسپی بھی نہیں ہوتی, نہیں ان کی مطلب کوئی پریشانی نہیں ہے نا. دیکھیں جب سے بنگلہ دیش بنا اس کے بعد سے پورا پاکستان پرسکون ہو گیا. جب تک بنگلہ دیش نہیں بنا تھا, مغربی پاکستان کے لوگ بے چین رہتے تھے بنگالیوں کی میجورٹی کی وجہ سے. پاکستان بننے کے بعد تو یہاں پہ پنجاب ہے, NWFP جو آج خیبر پختونخوا ہے, سندھ کے لوگ ہیں, یہ مطمئن ہو گئے, پرسکون ہو گئے. یہ پاور کی وجہ سے, پاور کی وجہ سے ان کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کچھ بھی ہے. تو مسئلہ جو رہا شہری سندھ کا رہا, تو جو طاقت آپ نے ابھی بنگلہ دیش میں دیکھی ہے, اس سے کئی گنا طاقت الطاف حسین صاحب کو ملی, اس سے کئی گنا جو ہے لوگ نکل کر آئے. آپ کو پتہ ہے کتنے نوجوان شہید ہو گئے. اور جس شخص کے پاس بینظیر بھٹو آتی ہوں, نواز شریف صاحب کے چکر لگاتے ہوں, اور جس کو غلام اسحاق خان صاحب, جو کہ ایک ایسے پریزیڈنٹ ہے کہ ان کے قلم میں طاقت تھی, کیونکہ جو آج پریزیڈنٹ ہے اس کے پاس تو کوئی اختیار نہیں ہے. غلام اسحاق خان صاحب جو تھے ان کے پاس پوری طاقت تھی, پورے اختیار تھے. غلام اسحاق خان صاحب کے بعد جو پریزیڈنٹ آئے ان کے پاس تمام تر اختیار تھے. اسمبلی توڑنے کے اختیار تھے. ایک آرٹیکل تھی 258B, اس میں تو پریزیڈنٹ اسمبلی توڑ دیا کرتا تھا. تو اتنی طاقت تھی. لیکن الطاف حسین صاحب نے کبھی بھی کوئی جلسہ کوٹا سسٹم کے خلاف نہیں کیا, کبھی پارلیمنٹ میں کوٹا سسٹم کے خلاف کوئی قرارداد نہیں پیش کی, نہ پاس کروائی.
نہ صوبائی میں، نہ قومی میں، نہ سینٹ میں کبھی پیش ہی نہیں کی. کبھی بھی الطاف حسین صاحب نے کسی بھی، خواہ بینظیر بھٹو صاحبہ ہوں، نواز شریف صاحب ہوں، یا جتنے بھی حکومت، کبھی ان سے کوٹا سسٹم پہ بات ہی نہیں کی. کبھی مطلب الطاف حسین کے لیے تو یہ جسٹ پینٹس تھا. یہ اس مسئلے کو چلنے دیا نا، کیونکہ اس پہ اس پہ زندہ رہنا تھا نا. اور اسی وجہ سے آپ کو اتنے لاکھوں لوگ الطاف حسین کے چاہنے والے ملتے ہیں کہ وہ مطلب ایک جیسے کہتے ہیں نا بھوکا پیاسا چھوڑ کے گئے وہ، اور آج بھی مطلب ان کے چاہنے والے لوگ ہیں. تو کوٹا سسٹم اس لیے ختم نہیں ہوا. اور اب تو کوٹا سسٹم کا حالت یہ ہے کہ جو شہری سندھ کا کوٹا، یعنی یہاں کے جو شہری سندھ کا جو نوجوان ہیں، ہم تو اپنی زندگی کاٹ چکے ہیں، یہاں کا جو نوجوان ہے اس کے کوٹے پر اندرونی سندھ سے لوگ لا کے بیٹھا رہے ہیں. تو بھی ایک عجیب معاملہ ہے. اب یہ مطلب اب پتہ نہیں کون سی طاقت آئے گی، اب کیا ہوگا، واللہ علم. اچھا اب مجھے بتائیں کہ بنگلہ دیش میں جو کوٹا سسٹم لگا ہے اس کی کیا، وہ کس بیسس پہ لگا تھا؟ اچھا، جو یہ کہا گیا جاتا ہے بلکہ ہے بھی کہ بنگلہ دیش کو بنانے والے جو فاؤنڈنگ فادر ہیں جناب شیخ مجیب الرحمان صاحب، انہوں نے ظاہر بات ہے جو ان کا نیریٹو ہے کہ جی ہم نے پاکستان سے یا پاکستان کی فوج، وہ زیادہ اپنی کتابوں میں اور چیزوں میں کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے آزادی حاصل کی. پاکستان کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہیں کہیں بھی. تو انہوں نے کوٹا لگایا سرکاری جابس کے لیے، اور جہاں جہاں بھی سہولیات گورنمنٹ مہیا کرتی ہے کہ جن لوگوں نے آزادی کی جدوجہد میں حصہ لیا ان لوگوں کا 30% کوٹا ہوگا وہاں کی جابس میں. یہ لگا دیا مجیب الرحمان صاحب نے. مجیب الرحمان صاحب کا قتل ہو جاتا ہے 1975 میں، 16 سال آرمی رہتی ہے. یہ چیز کنٹینیو رہتی ہے یہ. اور جو ان کی صاحبزادیاں آتی ہیں 2009 میں، تو کچھ کہیں میں نے پڑھا کہ انہوں نے 2009 میں یا 2010 میں کوشش کی کہ اس کوٹے کو بڑھائیں، لیکن وہ ان لوگوں کو ایگزیکیوٹ کرنے میں زیادہ لگی رہیں کہ جو کہ مجیب الرحمان صاحب کے مرڈر میں تھے، اور ان سب کو انہوں نے پھانسیاں دی. یعنی ان کی زیادہ مصروفیت اس کے اندر رہی شیخ حسینہ صاحبہ کی. اب ان سے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے 2018 میں یہ اناؤنس کیا کہ جی یہ کوٹا جو ہے یہ بڑھے گا، 50% پہ جائے گا 2018 میں. تو یہی اسٹوڈنٹ جو آج اسٹوڈنٹ نکلے، یعنی ابھی جو جولائی میں اور اگست میں نکلے ہیں، تو یہ اسٹوڈنٹ 2018 میں نکلے اور انہوں نے پروٹیسٹ کیا کہ جی یہ جو ڈسکرمنیشن ہے یہ ختم کی جائے، اور تمام بنگالی جو ہیں نوجوان لڑکے لڑکیاں ان کے لیے دروازے کھولے جائیں جابس کے لیے، اور یہ جو فریڈم فائٹرز والی جو بات ہے نا یہ ختم کی جائے گی. اچھا، یہ فریڈم فائٹر کی فیملیز اور پوری نسلوں کے لیے بھی ہو گیا؟ ہاں، کیونکہ فریڈم فائٹر تو رہے نہیں نا، ظاہر بات ہے، کیونکہ وہ تو چلے گا، ان کی فیملیز ہیں، ان کا ظاہر بات ہے بایو ڈاٹا پورا بنا. تو اب اس میں کوئی ایلیجیبل ہے یا نہیں ہے پتہ ہی نہیں ہے. لیکن وہ جیسے یہاں پاکستان شہری سندھ میں کہ ایک بندہ جو ہے وہ میٹرک پاس بھی نہیں ہے، وہ پتہ نہیں ڈائریکٹر لگ گیا وہ. تو یہ ساری چیزیں وہاں پر بھی ہوئی ہیں. پڑھنا آتا نہیں ہے وہ لگ گیا وہاں پہ. تو یہ تمام چیزیں وہاں پر ہوئی ہیں. میں کئی لوگوں سے ملا ہوں بنگلہ دیش، جو لوگ بنگلہ دیش سے کنیکٹڈ ہیں، وہاں کی ڈیٹیل جانتے ہیں، جو کراچی میں رہتے ہیں، جو یو ایس اے میں میرے دوست رہتے ہیں، ان سے بڑی میں نے تفصیلیں ہی معلوم کی ہیں کہ یہ کیا تھا. تو 2018 میں یہ اسٹوڈنٹ نکلے تھے یہ، اور یہ معاملہ ٹھنڈا ہو گیا کوٹا سسٹم کا نا. اور دوبارہ پھر اب یہ انہوں نے پھر جب اناؤنس کیا ہے دوبارہ سے، تو پھر وہاں پہ ایک اسٹال پکڑ گیا یہ. تو کوٹا سسٹم کی ہسٹری یہ ہے کہ پہلے ہی مجیب الرحمان صاحب نے لگایا وہاں پر. اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ تھوڑا سا نا اس پروٹیسٹ پہ بھی بات کرتے ہیں کہ پروٹیسٹ کتنا بڑا ہوا ہے، اس کی کیا بیسکلی ڈیٹیل ہے؟ اصل میں ہوا کیا ایک دم اتنا شور مچ گیا کہ یار یہ اتنا بڑا پروٹیسٹ ہو رہا ہے، اور پھر یہ پروٹیسٹ جو ہے وہ پھر اس کے اوپر فائرنگ کا سلسلہ، وہ کیا ہوا ایگزیکٹلی؟ اصل میں پتہ ہے بات یہ کہ نا میں نے زیادہ تو نہیں لیکن کچھ دلچسپی لی ہے بہت پہلے، اور میں کنٹینیو یعنی مسلسل کوئی بھی موضوع ہوتا ہے بنگلہ دیش کا موضوع کوئی بھی، اس پہ تھوڑی تھوڑی آگاہی لیتا رہتا ہوں میں. پاکستان میں جو لوگ ہیں ان کو لگ رہا ہے کہ شاید یہ فوری کوئی چیز ہوئی ہے. یہ فوری کوئی چیز نہیں ہوئی ہے. اوکے، فوری اس لیے نہیں ہوئی ہے کہ ابھی شاید ہم الگ سے بات کریں گے، بنگلہ دیش کی ترقی کے اوپر بات کریں یا بنگلہ دیش کی اکانومی پہ بات کریں. تو یہ جو اسٹوڈنٹ آئے ہیں یہ ایک دم فوری طور پہ نہیں آئے. اور کوئی بھی ملک میں، کسی بھی ملک میں کوئی بھی سیاسی حالات فوری کبھی نہیں ہوتے. نہ کوئی ملک فوری ختم ہوتا ہے، نہ کہیں فوری مہنگائی آتی ہے، نہ کسی ملک کی اکانومی فوری ڈوبتی ہے، نہ کسی ملک کی اکانومی فوری نکلتی ہے. اور یہ جو تحریکیں ہوتی ہیں اور یہ جو
یہ جو ابال ہوتا ہے یہ فوری نہیں آتا. اس کی ایک بڑی لمبی سٹوری ہے. یہ لمبی سٹوری کی ہے کیا ہے کہ جو وہاں کے نوجوان ہیں وہ اپنی ہسٹری پڑھتے رہتے تھے, وہ اپنی ہسٹری دیکھتے رہتے تھے وہ کہ بھائی ہماری ہسٹری کیا ہے. اب ان کی ہسٹری میں جیسے آپ ہے نا کسی کو بہت زیادہ نفرت سکھا دو نا آپ, تو اس کا کبھی کبھی الٹا اثر آ جاتا ہے. بہت زیادہ نفرت کیا کہ جی پاکستان نے یہ کیا, پاکستان کی فوج نے یہ کیا, پاکستان نے کیا, وہ اتنا انہوں نے کر دیا کہ بے انتہا. اب وہ دیکھتے کہ یار یہ جو ہے, اور پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے یعنی پاکستان کی معیشت تباہ ہو رہی, سب کچھ ہو رہی, اس کو بھی وہاں پہ پیش کیا گیا کہ دیکھو یہ وہاں تو یہ ہو رہا ہے, وہاں تو یہ ہے, وہاں تو یہ ہے. اچھا وہی دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ وہاں کو دکھا کے جو نا ہمارا تو یہاں بیڑا غرق ہو رہا ہے بنگلہ دیش میں. تو وہ جو 2010 میں پھانسیاں دینے کا سلسلہ شروع کیا ہے نا جو حسینہ واجد نے, اس نے نا جو نوجوان طبقہ تھا اس کو نا یہ اسٹڈی کرنے پہ مجبور کیا کہ ہماری ہسٹری کیا ہے, ورنہ تو وہ بھول چکے تھے. 2010 میں جو لوگ 10 سال 15 سال 20 سال کے تھے انہیں شوق ہوا کہ بھئی یہ ہوا کیا ہے, اور ہمارے جو بزرگ لوگ ہیں پھانسی میں جا رہے ہیں, کیونکہ 40-50 لوگوں کو پھانسی میں چڑھا دیا اس نے. تو وہ پھر اسٹڈی میں چلے گئے. وہ جب اسٹڈی میں گئے تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ کیا ہوا ہے, یہ سلسلہ کیا ہوا ہے, اور پھر اپنے ملک کے حالات دیکھ رہا ہے, چیزیں دیکھ رہا ہے, اور پھر اس سے بھی یہ دیکھ رہا ہے کہ یہاں ہمارے ملک میں ہم سب بنگالی ہیں, ٹھیک ہے, وہاں پہ ہندو بھی ہیں, مسلمان بھی ہیں, لیکن تفریق تو یہاں پہ بے انتہا ہے. اور تفریق ہے صرف پولیٹیکل بیس پہ. بھئی ایک ہی قوم ہے تو سب کا بھلا سوچ رہا ہے نا یہ, لیکن وہاں بھلا سوچا جا رہا ہے صرف عوامی لیگ کا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی اگر بنگلہ دیش بنا ہے تو بنگالیوں کے لیے بنا ہے, نہ کہ عوامی لیگ کے لیے. بیسک سوال یہ آیا کہ یہ پہلے بھی اور اب بھی بنگلہ دیش بنا ہے تو کیا عوامی لیگ نے اگر اس کو بنایا ہے تو کیا ان کے لیے ہے, اور اگر معاملہ ہو رہا ہے تو کیا وہ صرف عوامی لیگ کے لیے, باقی جو بچے ہیں یا باقی جو لوگ ہیں جن کے ساتھ اتنی زیادتیاں ہیں وہ تجارت میں بھی ہوئی ہیں اور جگہ پہ بھی ہوئی ہیں, تو ہم تو سب بنگالی ہیں, ہم سب کی ایک زبان ہے, ہم تو سب اس دیش کے باسی ہیں, لیکن کام صرف عوامی لیگ کا ہو رہا ہے. یہ جو ایک پارٹی جو چلی اس نے بہت زیادہ تفریق پیدا کی. پھر اس پہ سونے پہ سہاگا 2018 میں انہوں نے کوٹے کا اناؤنس کر دیا 50% فریڈم فائٹرز کے لیے. اس نے اور کیا. اب یہ جیسے کہتے ہیں نا کہ اگر ہے نا برا وقت آتا ہے تو اونٹ پہ بیٹھے کو بھی کتا کاٹ لیتا ہے. تو جو کوئی طاقت کے نشے میں ہوتا ہے, کوئی پولیٹیکل لیڈر ہو, کوئی حکمران ہو, وہ طاقت میں اتنا چلا جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے بھائی میرے سامنے کوئی بھی آئے میں کچل دوں گا. فوج جس کے انڈر میں ہو, پولیس جس کے انڈر میں ہو, جو طاقت میں ہو, اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا. حسینہ واجد نے جب یہ اناؤنس کیا ہے کہ جی فریڈم فائٹرز کے لیے 50% کوٹا ہوگا, تو پہلے آپ دیکھیں کہ ان طلبہ نے پہلے تھوڑا احتجاج کیا ہے, لیکن وہ احتجاج بڑھتا چلا گیا. اور فرق کیا آیا کہ بنگلہ دیش آیا ایک پارٹی کے لیے ملک بنا ہے یا سارے بنگالیوں کے لیے. تو اس نے بہت بڑی تفریق پیدا کی ہے. اور آپ دیکھیں کہ پھر سب یہ لوگ نکل کر آ گئے. زیادہ معاملہ کیا ہوا ہے, زیادہ معاملہ ہوا ہے حسینہ واجد صاحبہ کی تقریروں سے, اور یہ جو ڈسکریمنیشن ہوئی ہے اس کی وجہ سے زیادہ ہوا ہے کہ یہ بہت نکل کر آ گئے. اور یہ جو پولیس کے تھرو ایکشن لیا وہ بھی تو بڑا خطرناک تھا. ہاں بالکل, وہ بھی بہت زیادہ لیا. پھر آپ نے یہ رضاکار سنا ہوگا, اگر اس کا الگ سے سوال ہو جائے گا. کتنے اسٹوڈنٹس کتنے انہوں نے مطلب اٹیک کیا, کافی سارے اسٹوڈنٹس بھی مرے ہیں, میں نے دیکھا. اصل میں میری نظر میں تو میں ان کو مرے ہوئے نہیں, میں تو شہید کہوں گا, کیونکہ وہ اپنے رائٹس کے لیے نکلے ہیں. اور سرکاری جو ان کی اعداد و شمار ہیں بنگلہ دیش کی گورنمنٹ کے, وہ ہے 305 کے قریب. اچھا جب یہ 305 تو بہت زیادہ ہے پاپا. مطلب نہیں, اس سے بھی زیادہ ہے. اپنے ہی لوگوں کو کون اس طرح سے کرتا ہے یار. نہیں کرتے ہیں نا, جب طاقت ہو جائے تو وہ تو مطلب پاکستان میں تو زیادہ ہوئے, پاکستان میں تو مطلب. تو وہ جو ہے جب یہ لوگ نکلے ہیں تو بیسکلی وہی طاقت والی بات کہ بھائی ان کو کچل دو. وہ جو کچل دو میں معاملہ ہوا ہے تو پھر اور بڑھتا چلا گیا. اصل میں کہیں پر بھی ہو, یہ کسی بھی جگہ ہو, یہ صرف بنگلہ دیش نہیں, آپ دنیا کا کوئی بھی سبھی ملک اٹھائیں, جب کوئی بھی حکومت اپنے عوام پہ چڑھائی کر دے اور عوام اگر ان میں طیش اور یہ جوش آ جائے, کوئی سا بھی ملک ہو, چاہے وہ میکسیکو ہو, چاہے وہ صومالیہ ہو, وہ شری لنکا ہو, کہیں پر بھی ہو, تو عوام جو ہے نا وہ جب ایک دفعہ نکل جائیں تو پھر کسی بھی حکمران کے لیے ٹکنا مسئلہ نہیں ہوتا. بڑے بڑے ڈکٹیٹر چلے گئے,
آج کی نوجوان نسل تو صدر سہارتو کو نہیں جانتی ہوگی, فلپائن کے مارکوس کو نہیں جانتی ہوگی. تو بڑے بڑے حکمران, بڑے بڑے جنرل, بڑے بڑے آرمی کے لوگ, اب آپ دیکھیں نا آپ کی قریب کی تاریخ میں, تو پھر حکمران جب عوام نکلے تو پھر عوام کی مدد کے لیے اس ملک سے کوئی نہیں آتا, پھر باہر سے آتا ہے, کیونکہ ملک سے تو کوئی آ نہیں سکتا, پھر باہر سے کوئی آتا ہے. تو یہاں پر ظاہر بات ہے آرمی موجود تھی بنگلہ دیش کے اندر, تو انہوں نے بے دریغ مارا ہے, بے دریغ مارا ہے. اور اس کے ریئیکشن میں پھر بینتا ہوا. مجھے تو میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی, میرے ایک دو دوستوں سے, کہ جو بڑی اس پہ گہری نظر رکھتے ہیں, تو جب شروع کے ہنگامے ہوئے, جب فگر 100 کی آ رہی تھی, تو وہ کہتے ہیں 500 سے 600 لوگ شہید ہو چکے ہیں. اچھا طلبہ کی تو الگ آ رہی ہے, پھر عام پبلک الگ, کیونکہ جب اندھا دھند گولیاں چل رہی ہوں تو پھر کچھ بھی نہیں بچتا. پھر صحیح بات ہے. آپ دیکھیں نا ابھی جب آہستہ آہستہ معاملے ٹھنڈے ہوئے تو پتہ چلا کہ جی وہ بھی مر گیا, بڑی بڑی شخصیات بھی مر گئیں. تو تقریباً واللہ عالم صحیح فگر کیا ہے, لیکن کوئی 1200 کہتا ہے, کوئی 1000 کہتا ہے, اس طرح کی فگر ہے یہ. میں بیسکلی اسی ٹاپک کے اراؤنڈ بات کرنا چاہ رہا ہوں, اور پھر اس کے بعد ہم لوگ کوٹا سسٹم اور پھر تھوڑا سا بنگلہ دیش کی اور تھوڑی بہت تاریخ کی بات کریں گے. لیکن مجھے بتائیں کہ یہ جو پھر حسینہ واجد گئی ہے, تو گئی کیوں ہے, چھوڑ کر کیوں گئی بھائی کنٹری؟ اصل میں بات یہ ہوئی کہ نا اگر آپ احتجاج دیکھیں اور معاملات دیکھیں تو وہ بہت زیادہ خراب ہو گئے, اور جب زیادہ خراب ہوئے ہیں تو ظاہر بات ہے وہاں پہلے 16 سال آرمی رہی ہے, اور آرمی بیچ میں نہیں آئی اس پورے معاملے میں, کیونکہ آرمی کو حسینہ واجد صاحبہ لے کر آئی نہیں. وہ پولیس اور جو ان کی جو خود کی الگ سے فورسز تھی پروونشل یا سٹیز کی, ان سے وہ ہینڈل کرتی رہی ہیں. اب جو اتنے نوجوان مرے اور سب کچھ مرے, کیونکہ آپ یہ دیکھیں نا کہ لوگ زبان کا حوالہ دیتے ہیں 1952 کا, اس میں 6 لوگ شہید ہوئے تھے, اور یہاں 1000 شہید ہو گئے. اور بنگلہ دیش میں جو شہید ہوئے ہیں, جو بھی ہوئے ہیں, وہ تو تعداد کا صحیح اندازہ نہیں ہے, لیکن یہ 70 کے بعد سے 71 کے بعد سے یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے. یعنی اتنی بڑی تعداد, جو یعنی بنگلہ دیش کے لیے اتنی بڑی تعداد ہے. تو اتنی بڑی تعداد کے بعد جو حالات قابو ہیں, اور جب ان کو بتاتے ہی ہیں کہ جو ان کی کیبنٹ کے لوگ تھے وہ بار بار ان کو روک رہے تھے کہ پرائم منسٹر صاحبہ آپ اس کو روکیں, چیزوں ختم کریں, لیکن یہ کہ پرائم منسٹر صاحبہ جو نا وہ کہتی تھی مجھے سننا ہی نہیں ہے, اور کل دیم. تو وہ جب اتنا معاملہ بگڑا ہے تو ان کے پاس ہے نا کوئی راستہ نہیں رہا. ایسا بھی راستہ نہیں تھا کہ وہ کیبنٹ توڑ دیتی, کوئی الیکشن کا اعلان کر دے, کیونکہ وہ صورتحال ایسی تھی ہی نہیں. مطلب صورتحال تو آگ لگنے والی تھی, اور تو اس صورتحال میں تو ان کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. دوسرا کیا ہے کہ اردو کا ایک شعر ہے کہ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. اب حسینہ واجد صاحبہ جاتی کہاں پر, اور مشاورت کرتی رہیں, پھر وہ خبروں میں بتایا کہ جن کو 45 منٹ دیے گئے تھے, لیکن ظاہر بات ہے وہ 45 منٹ تو کیا, ان کو پہلے بھی کہا گیا ہوگا کہ بھائی آپ ان کو ہینڈل کریں معاملات کو. تو حسینہ واجد صاحبہ کے لیے کہیں کوئی راستہ تھا نہیں, اور وہ گئیں انڈیا ہی گئی ہیں. وہ انڈیا اس لیے گئی ہیں کہ ظاہر بات ہے انڈیا سے ان کے بہت اچھے ریلیشن تھے, اور سارے معاملات انڈیا کے ساتھ تھے. تو پھر وہ انڈیا گئیں تو ان کے پاس ہے نا کوئی ایسی چیز بچی نہیں کہ وہ کہیں اور جاتی. اور سنا یہ کہ انہوں نے کئی جگہ ٹرائیاں کی, جو ہم نے آپ نے نیوز میں پڑھی ہیں, کہ اب آپ دیکھیں نا کہ یو کے نے ان کو آنے سے منع کر دیا, یو ایس اے نے ویزا کینسل کر دیا. اب ایک پولیٹیکل اسائلم کے لیے جگہ فن لینڈ بچتی ہے جہاں شاید وہ چلی جائیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ انڈیا میں ہی رہیں گی. اور مجھے ان کو کوئی پولیٹیکل کیریئر بھی نظر نہیں آتا بنگلہ دیش میں, پاسبل ہی نہیں ہے نا. یہ تو بہت بڑا ایک طرح سے نقصان ہو گیا. عوامی لیگ کو بھی دیکھ رہے ہیں, اتنا ایک بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی اور ایک بہت بڑی سیاسی جدوجہد ایک پولیٹیکل پارٹی نے کی, اور ایک لیڈر کے ایک غلط ڈیسیجن کی وجہ سے سب کچھ ملیا میٹ. نہیں, ایک ڈیسیجن نہیں ہے یہ, ایک ڈیسیجن نہیں ہے یہ, تو ڈیسیجن تو کرتی چلائی تھی, بیسکلی طاقت میں تھی نا یہ صرف ایک ڈیسیجن نہیں ہے یہ. خود عوامی لیگ تو بالکل ٹوٹ پھوٹ گئی تھی. اصل میں تیسری مرتبہ یہ اقتدار میں آئی ہیں, تو اس کے بعد تو بندے کا تو دماغ 7ویں آسمان پہ چلا جاتا ہے نا, کہ بھائی سب کچھ میرا ہے, سب کچھ میرے پاس ہے. تو وہ ایک آدھ ڈیسیجن نہیں, یہ ایک کنٹینیوشن تھی, یہ ان کے ڈیسیجن کی ایک تسلسل تھا یہ. تو اس کے بعد یہ ہونا ہی چاہیے, اور ان کے بعد کوئی راستہ بچا نہیں. اور منجانی بھی اللہ ہوتا ہے, اللہ کروا رہا ہوتا ہے, انسان کی عقل کو اللہ سلب کر لیتا ہے. تو ہاں عوامی لیگ ہے, میں ذاتی طور پہ اتنی میں نے اسٹڈی کی ہے, دیکھا ہے, مجھے نہیں لگتا کہ آنے والے 10-20 برسوں میں عوامی لیگ اب بنگلہ دیش پہ آ سکے گی, مجھے نہیں لگتا.
اور یہ جو انہوں نے انٹرنیٹ بند کیا تھا اور سوشل میڈیا بند کیا تھا, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اصل میں بات یہ ہے کہ نا ایک عجیب و غریب معاملہ ہو گیا ہے. ایک طرح سے تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا تھا نا انہوں نے, کہ شاید کوئی پروٹیسٹ رک جائیں, اس سے لوگ جو ہیں وہ آرگنائز نہ ہوں. ہاں دیکھیں, بات یہ ہے کہ آج کل کے دور میں تو سوشل میڈیا ہو گیا ہے جو عوام تک رسائی کا ذریعہ ہے. اور اگر بیفور پارٹیشن جائیں تو سینسرشپ تھی برٹش کی طرف سے کہ آپ کوئی خبر نہیں لگا سکتے, اور کوئی لگا دیتا تو اریسٹ ہو جاتے تھے. کبھی مولانا محمد جوہر تو کبھی کوئی. پاکستان بننے کے بعد بھی یہی رہا کہ پاکستان بننے کے بعد آپ دیکھیں نا کہ حبیب جالب صاحب جیل میں, اور یہ جیل میں, وہ جیل میں. تو سوشل میڈیا سے پہلے لوگوں کے پاس اظہار کا ذریعہ تھا. اچھا, ہم جب چھوٹے تھے تو عوام سے نا خبر کبھی بھی نہیں چھپتی, نہ اب سے 150 سال پہلے خبر چھپتی تھی, نہ 100 سال پہلے چھپتی تھی, نہ آج چھپتی ہے. مثال کے طور پہ میں یہ 85, 86, 88 کی بات کروں میں, کہ ان دنوں بڑے ہنگامے ہوتے تھے. حیدرآباد میں کیا ہو گیا, 2 گھنٹے بعد یہاں پتہ ہوتا تھا. سوشل میڈیا تو نہیں تھا نا, اور نہ کوئی سیل فون یا کچھ بھی نہیں تھا, تو اتنی تیزی سے خبر پھیلتی تھی کہ بے انتہا, بہت تیزی کے ساتھ. اور مثال کے طور پہ میں اگر اس اپنے دور کی بات کروں تو ہم حیران ہوتے تھے کہ کوئی انسیڈنٹ کراچی کسی بھی علاقے میں ہوا تو 2 گھنٹے میں پتہ چل جاتا تھا. وجہ کیا تھی کہ ٹیلی فون سے لوگ ایک دوسرے کو بتا دیا کرتے تھے, اور کوئی بھی بندہ ایک علاقے سے دوسری جگہ گیا اور اس نے ایک سے کہا اور 100 جگہ چلی گئی. تو یہ اس وقت کا سوشل میڈیا یہ تھا, ایک عوامی سوشل میڈیا تھا. ہاں, دوسرا سوشل میڈیا تھا وہ ہینڈ بل اور پمفلٹ تھا, کہ اگر کسی کچھ کہنا ہے تو ہینڈ بل اور پمفلٹ سے کہہ دیا. اور اگر ہینڈ بل اور پمفلٹ وہ اگر ایسا ہے کہ جو آبجیکشنبل ہے, یعنی قابل گرفت ہے, تو وہ چھپ کے بانٹا جاتا تھا مسجدوں کے باہر, پان کی دکانوں پہ جاتا. تو سوشل میڈیا تو اس دور میں بھی تھا, یعنی وہ پرنٹڈ تھا. وہ میرے کہنے کا مقصد ہے کہ یہ عوام تک انفارمیشن آپ سوشل میڈیا بند کر لیں, کچھ بھی کر لیں, چھپ نہیں سکتی. اب آ گیا سوشل میڈیا. سوشل میڈیا کے اوپر کوئی اگر اعتراض کرتا ہے, جیسے ہمارے پاکستان میں اعتراض ہوتا ہے, کہتے ہیں, کرتے ہیں, اب تو اس کو ڈیجیٹل دہشت گردی کا نام دے دیا ہے. میں ایک وہ پولیٹیکل خاتون کی اسپیچ سن رہا تھا میں, کل پرسوں کی بات ہے, اسمبلی میں. تو کہیں دی کہ جی یہ جو نا ڈیجیٹل دہشت گردی ہے یہ. اب بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ, حسین واجد پہ میں ذرا بعد میں آؤں گا میں, کہ سوشل میڈیا پہ جو نیوز دی جاتی ہیں مختلف نوعیت کی ہوتی ہیں. ایک تو ہوتی ہے فیک نیوز. پاکستان میں ایک عام سوشل میڈیا یوزر جو ہے, جو سمجھدار ہے, وہ سمجھ جاتا ہے کہ فیک نیوز ہے. اور ایک فیک نیوز اگر وہ آتی ہے واٹس ایپ پہ آ جائے, یا فیس بک پہ آ جائے, یا یوٹیوب پہ آ جائے, تو فوراً عوام میں خود ہی بحث شروع ہو جاتی ہے, او بھائی یہ تم نے کیا ڈال دیا, یہ تو جھوٹ ہے, یہ تو یہ. تو فیک نیوز کا تو آپریشن وہاں شروع ہو جاتا ہے. اچھا, اب فیک نیوز ایسی ہو گئی کہ جس کا پتہ نہیں چل رہا ہے. تو جس طرح پہلے ہوتا تھا, اب سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ پہلے مختلف سیاسی جماعتوں نے اپنے اخبار بنائے ہوتے تھے. پیپلز پارٹی کا اخبار ہوتا تھا, جماعت اسلامی کا ہوتا تھا, قومی اتحاد جماعت تھی اس کا بھی ہوتا تھا, اوروں کا ہوتا تھا, حکومت کا ہوتا تھا, مختلف اخبار ہوتے تھے. اگر کوئی فیک نیوز اس دور میں پھیلتی تھی تو اگلے دن اخبار میں اس کی تردید چھائی جاتی تھی کہ نہیں, یہ جو کل خبر پھیلائی گئی غلط ہے. اب اگر کسی کو فیک نیوز سے مسئلہ ہے پاکستان میں, تو بھائی آپ اپنا چینل بنا لیں, آپ, اور بنائے ہوئے بھی ہیں, پولیٹیکل پارٹیز بنا لیں, اور فیک نیوز کا اس پہ کاؤنٹر کر لیں کہ یہ جو فیک نیوز. اور ابھی بھی ایسے ہوتا ہے, آپ دیکھیں نا, کوئی فیک نیوز پھیلتی ہے تو کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے فوراً اس کی تردید جاری کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جی یہ خبر جو پھیلائی گئی یہ غلط ہے. تو فیک نیوز کا تو تدارک یہاں پر ہے. اب فیک نیوز سے پریشان ہونے کی وجہ نہیں. اب آ جائیں حسینہ واجد پہ, کہ ایک لیول ایسا آ جاتا ہے کہ جب آپ کسی چیز کا سامنا نہیں کر سکتے, آپ میں ہمت ہی نہیں ہوتی سامنا کرنے, جو حسینہ واجد کی ہوئی ہے, تو پھر وہ کیا راستہ نکالتے ہیں کہ وہ آپ سوشل میڈیا بند کر دیں. تو سوشل میڈیا بند کرنے سے الٹا جو ہے نگیٹو امپیکٹ پڑا بنگلہ دیش میں, بیک فائر ہو گیا. وہ اتنا بڑا بیک فائر ہوا کہ اگر یہ سوشل میڈیا بند نہیں کرتے تو شاید اتنی کیجولٹیز نہ ہوتی اور اتنا بڑا ریئیکشن نہیں آتا. یہ چاہے پاکستان میں حکمران ہو یا کہیں اور ہو, ان کو سمجھنا چاہیے کہ آپ رائٹ آف انفارمیشن جو ہے وہ آپ اگر چھینیں گے تو وہ بیک فائر کرے گا. کیونکہ میں نے میں نے ہسٹری بتا دی کہ ہمارے بچپن میں کیسا ہوتا تھا, برٹش دور میں کیسا ہوتا تھا. تو آپ جو فیک نیوز ہے اب آپ اس کو روک نہیں سکتے, یعنی روکنے سے بعد ہے کہ آپ اس کی تردید کریں گے, اس کی کلیریفیکیشن کریں گے. لیکن اب اگر آپ سوشل میڈیا بند کر دیں تو الٹا کام ہو جاتا ہے. جیسے یوٹیوب پہلے بند ہوئی تھی, یوٹیوب بند ہونے سے پاکستان میں نقصان ہوا اب سے 10 سال پہلے, فائدہ کوئی نہیں ہوا. ایک میں حوالہ دوں, آج کل کے نوجوانوں کو نہیں پتا ہوگا, زیاد صاحب کے دور میں
یہ کہا گیا کہ جی VCR جو ہے اس میں فلمیں دکھائی جاتی ہیں اور فلاں فلاں فلاں, اور VCR بند ہو گئے. VCR بند کرنے سے نقصان ہوا. کیا نقصان ہوا؟ نقصان یہ ہوا کہ مطلب جگہ جگہ گھروں میں VCR چلنے لگے. خود گورنمنٹ کو اس کی فیس لگانی پڑ گئی کہ سال کے 500 روپے لو اور VCR گھر میں چلاؤ آپ. یعنی بین کرا لیکن پھر الاؤ کر دیا. تو وہ جو یعنی بین جب کرا اس پہ گرفتاری ہوتی تھی پہلے. یعنی VCR کوئی لے کے جا رہا ہے, اگر بائک پہ لے کے جا رہا ہے تو اریسٹ ہو جائے گا. وہ 6 مہینے سال بھر کی سزا تھی. اس دور میں بھی پولیس موجود تھی, تو ان کے تعاون سے اگر پولیس کو 50 روپے دے دیے تو پھر جناب وہ آپ VCR اور TV اور 4 کیسٹیں آپ لے جائیں آپ. تو یہ ہو جاتا تھا یہ. تو آپ کوئی سی بھی پابندیاں لگا لیں. تو جو وہ سوشل میڈیا کا نا خاص طور پہ, کیونکہ سوشل میڈیا پہ ابھی طیب اردگان صاحب نے جو اسماعیل ہنیہ صاحب ہیں ان کی جو شہادت ہے اس کے اوپر انہوں نے ایک پوسٹ ڈال دی انسٹاگرام پہ کوئی 6-7 دن پہلے. اور وہ انسٹاگرام والوں نے کوئی آدھے گھنٹے بعد کہتے ہیں ڈیلیٹ کر دیا. تو انہوں نے انسٹاگرام بین کر دیا. اب 2 گروپ پیدا ہو گئے لڑکی کے اندر. ایک نے اپوزیشن کیا, لیکن وہ گروپ جس کا کہ انسٹاگرام پہ بزنس تھا وہ چیخ پڑے کہ بھائی یہ کیا ہے. تو ابھی جو سوشل میڈیا ہے پاکستان میں, جو اسٹیٹکس بتاتے ہیں وہ یہ کہ 800 ارب روپے کی انکم ہے گورنمنٹ آف پاکستان کو. اچھا وہ ہے کہ جو گورنمنٹ آف پاکستان کو ہے, اور جو لوگ اس کو یوز کر رہے ہیں. ابھی تو دیکھیں نا کہ بڑی بڑی آرگنائزیشن اور ہم خود اور دیگر لوگ, ان کا تو بزنس سوشل میڈیا کے اوپر ہے. سب سے بڑا رابطے کا ذریعہ جو ہے وہ واٹس ایپ ہے, اس پہ بزنس چل رہا ہے. تو سوشل میڈیا بند کر کے حسینہ واجد صاحبہ نے نا, ظاہر بات ہے ابھی میں نے کہا نا کہ اونٹ پہ جب کوئی بیٹھا ہو کتا کاٹ لے تو کوئی بعید نہیں ہے. تو حسینہ واجد جب یہ سب لوگ غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں, وہ اتنا جبر کرنا, اور یہ ہو سکتا ہے پاکستان میں بھی ہو جائے یہ, لیکن اس کا بہت بڑا بیک فائر ہوگا, بہت بڑا. اچھا, کوٹا سسٹم کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں ایک نیریٹو آتا ہے کوٹا سسٹم کو لے کر کہ یار یہ جو کوٹے کی جتنی بھی نوکریاں ہوتی ہیں, سرکاری نوکریاں ہوتی ہیں, یہ ہزاروں کی تعداد میں ہوتی ہیں, اور آپ کی آبادی جو ہے کروڑوں میں, ملینز میں ہے یوتھ کی آبادی. تو اتنی تھوڑی سی نوکریوں کے لیے اتنا احتجاج کرنا یا بولنا کیوں ہے؟ سو یہی مسئلہ جو ہے ابھی مطلب دیکھا جائے, اس نیریٹو کو دیکھا جائے تو یہ تو چھوٹا مسئلہ ہے کہ یار صرف کچھ ہزار نوکریوں کے لیے جو ہے آپ اتنا زیادہ شور کریں, آپ پرائیویٹ سیکٹر میں کیوں نہیں جائیں. سو یہ اس کو تھوڑا سا ڈیفائن کریں کہ کیا امپورٹنس ہے, کوٹا سسٹم ایکولی ڈیوائڈ ہو, اس کی کیا امپورٹنس ہے؟ اچھا دیکھیں, یہ پاکستان اور بنگلہ دیش دونوں کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. بات یہ ہے کہ کوٹا سسٹم کے یا جو سرکاری نوکریاں ہوتی ہیں وہ کوئی سینکڑوں ہزاروں میں نہیں ہوتی, لاکھوں میں ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ سندھ حکومت ہے, سندھ حکومت کے ماتحت ادارے آ رہے ہیں. اب جیسے کراچی کے ادارے ہیں, اب کراچی کے ادارے میں جو KDA محروم ہوتا تھا, یعنی KDA ہے یا KBC ہوتا تھا جو SBC ہو گیا, اور دیگر ادارے ہیں, صرف ان اداروں میں ملازمین کی تعداد تقریباً 5 لاکھ ہوتی ہے. پھر میں سندھ کی بات کر رہا ہوں, اور سندھ کے جو دیگر ایک تو ہوتے ہیں سرکاری ادارے, اور پھر کچھ کارپوریشن, کچھ اور جگہیں ہوتی ہیں, تقریباً وہ بھی ہزاروں لاکھوں میں چلی جاتی ہیں. پاکستان کے اندر اور خاص طور پہ شہری سندھ میں, پاکستان میں جو سرکاری نوکری چاہیے لوگوں کو, اس کے 2 صورتحال ہوتی ہیں, 2 وجوہات ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ جو لوگ بھی محنت کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, اور وہ محنت کرتے ہیں, پڑھتے ہیں, تو وہ دیکھتے ہیں یار ہم نے اتنی محنت کی ہے تو ہمیں بھی سرکاری نوکری ملنی چاہیے. اب بات یہ ہے کہ یہ ایک جو لڑکا لڑکی جو پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں, جو یہاں کے شہری ہیں, ان کو اگر پاکستان کی جاب نہیں ملے گی تو پھر کیا چائنا والے کو ملے گی یا کسی اور کو ملے گی. تو یہ کہنا کہ جی یہ تو چند ہزار ہوتی ہیں, کچھ ہوتی ہیں, بالکل مطلب ایک بچکانہ سی بات ہے. ان چند ہزار یا چند لاکھ میں وہ کیوں شامل نہیں جو چاہ رہا ہے, اور وہ کیوں شامل ہے جو کہ زبردستی آیا ہے. فرق آ گیا نا یہ. تو رائٹ تو سب کا ہی ہے, تو چند ہزار نہیں ہوتی ہیں, یہ کافی ہوتی ہیں. دوسرا یہ کہ ایک تو لوگ وہ گئے کہ جو سرکاری نوکری کرنا چاہتے ہیں اپنی قابلیت کی بنیاد پہ, ایک وہ لوگ ہیں جو سرکاری نوکری کرنا چاہتے ہیں رشوت کی بنیاد پہ کہ بھائی آسائش ملے گی, آرام ملے گا. اچھا, کچھ لوگ نوکری اس لیے کر جاتے ہیں یار سرکاری نوکری ہوگی اور ہماری زندگی آرام سے گزر جائے گی, جو اس میں پینشن اور میڈیکل اور دیگر فیسلٹیز ملتے ہیں, تو لوگ اس لیے بھی چاہتے ہیں. اب ایک شہری, چاہے وہ سندھ کا شہری ہو یا پاکستان میں کہیں کا بھی شہری ہو, وہ کیوں رگڑ رگڑ کے مرے ہیں, اور ایک بندہ جو سرکاری ملازم ہے اور اس کا سرکاری علاج ہو رہا ہو, وہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں ہو,
تو وہ سہولت اس کو ملی تو دوسرے کو نہیں ملی. سرکاری جاب کا مطلب صرف وہ جاب نہیں ہوتا ہے, زندگی بھر کی اس کی ایک سیکورٹی ہوتی ہے. وہ ایک سرکاری جاب تھوڑی ہوتا ہے کوئی ہے. شہری سندھ میں جو مسئلہ ہے وہ یہ تمام چیزوں میں شامل ہے. اس میں وہ یہ چاہتا ہے کہ جی جو دوسرے لوگ ہیں, یعنی ہوگا شہری سندھ کا جو شہری ہے تو اس کو بھی وہی حصہ ملے جو دوسرے کو مل رہا ہے. اور یہاں پہ سب سے بڑا جو معاملہ ہے نا وہ اختیار کا. ٹھیک ہے نا, اختیار کا معاملہ ہے نا, کہ ایک بندہ جو ہے وہ اختیار سے باہر ہے. اب یہاں کیا معاملہ تھا بھائی, برٹش یہاں پر تھے تو برٹش جو تھے, برٹش کو یہاں سے نکالنے کی وجہ کیا تھی؟ اختیار چاہیے تھا. اختیار, ورنہ تو سکون سے رہ رہے تھے. جو لوگ کہتے ہیں اختیار کا مسئلہ تھا نا. تو ایک بندہ جو آپ کے اوپر کہیں بھی آپ کو روک رہا ہو, کہیں بھی آپ کو تذلیل کر رہا ہو, تو جو کوئی بندہ ایلیجیبل ہوگا, جو قابل ہوگا, وہ ہو سکتا ہے کوئی بہتر بات کرے. وہ تو سرکاری نوکری جو نا وہ لینا ہر ایک کا حق ہے. اور یہ کہہ دینا کہ جی چند ہزار ہوتی ہیں, فلاں ہوتی ہیں, اس کا کیا, یہ مطلب ایک فضول کسی بات ہے یہ. کیونکہ جو دوسرا سرکاری نوکری لے رہا ہے تو اس کا تو حق ہے, اور جو لینا چاہ رہا ہے اس کا حق نہیں ہے. تو یہ تو ویسے ایک تفریق ہو گئی. اب آ جائیں بنگلہ دیش کے اوپر. بنگلہ دیش میں بھی یہ معاملہ ہے کہ ایک بچہ جو پڑھ رہا ہے, دیکھیں نا بنگلہ دیش کا جو نوجوان ہے وہ پاکستان کے نوجوان کی طرح ہی ہے. وہ اگر پڑھ رہا ہے, تعلیم حاصل کر رہا ہے, تو اس کے پاس کیا راستہ ہے کہ یا تو وہ سرکاری نوکری کرے, یا وہ پرائیویٹ نوکری کرے, یا وہ ملک سے باہر چلا جائے. بنگلہ دیشی لاکھوں کی تعداد میں باہر ہیں. آپ کو مڈل ایسٹ میں ملیں گے, آپ کو یورپ میں ملیں گے, آپ کو امریکہ میں ملیں گے. میں نے تو نیو یارک میں ایک جگہ ہے براڈ وے, وہاں کے جو براڈ وے میں جو مارکیٹ ہے ہول سیل کی, وہاں میں نے صرف بنگالی دیکھے, کچھ اور دیکھے ہی نہیں. تو جو بہتر جن کے بعد گنجائش تھی وہ چلے آتے ہیں. تو جو صورتحال پاکستان میں وہاں پر بھی موجود ہے. تو بندہ تینوں جگہ دیکھتا ہے نا, کہ وہ گورنمنٹ جاب کو بھی دیکھے گا, وہ پرائیویٹ کو بھی دیکھے گا, وہ باہر جانے کی بھی کوشش کرے گا. تو اب اس کا مطلب ہے کہ اگر سرکاری نوکریاں چند لاکھ ہیں تو بندہ گھر پہ بیٹھ جائے, وہ جدوجہد ہی نہ کرے. اور میں نے پڑھا ہے سوشل میڈیا پہ, بڑے مثل میں سوچ پہ تو پابندی نہیں نا, کہنے پہ پابندی تو نہیں ہے, اور احمقوں پہ بھی پابندی نہیں ہے. تو بس جس کا دل آ رہا ہے کہہ رہے ہیں, وہ ہر ایک اپنی سوچ کے مطابق کہتا ہے. بڑے کینوس میں کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے. کینوس کو بڑا کرے بندہ, دماغ کو بڑا کرے, وسیع کرے. تو ایک بچہ جو ہے, نوجوان لڑکا لڑکی, وہ پڑھنے کے بعد اس کا رائٹ بنتا ہے نا کہ وہ کہیں بھی جائے, وہ گورنمنٹ میں جائے, کہیں بھی جائے, رائٹ بنتا ہے اس کو. صحیح بات ہے. اچھا, یہ جو پروٹیسٹ چل رہے ہیں اس کے اوپر ایک کانسپریسی تھیوری یہ ہے کہ جتنے بھی یہ طلبہ ہیں یہ جماعت اسلامی کے سپورٹرز ہیں, بیکاز وہاں پر جماعت اسلامی بین ہوئی, اور وہ کافی زیادہ جو ہے وہ ایجیٹیٹ کر رہے ہیں پروٹیسٹرز کے تھرو. اور وہ جتنے بھی پروٹیسٹرز ہیں وہ جماعت اسلامی کی طرف سے لانچ کیے گئے ہیں. اس میں کتنی سچائی ہے؟ جماعت اسلامی کی یعنی جماعت اسلامی بنگلہ دیش کی طرف سے؟ جی. اچھا دیکھیں, بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی تو موجود ہے بنگلہ دیش کے اندر, کام بھی کر رہی ہے. اور جماعت اسلامی کے جو نوجوان طلبہ تھے, طالبات, وہ اس میں پیش بھی تھے. لیکن صرف ہی جماعت اسلامی کے تھے یہ کہنا بالکل غلط ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بیگم خالدہ ضیاء ہے, وہاں پر ایک پریزیڈنٹ رہے تھے جنرل ضیاء الرحمان, اور ان کی جو بیگم تھی, بیگم خالدہ ضیاء, حسینہ واجد سے پہلے, تو وہ یہاں پر پرائم منسٹر رہی ہیں بنگلہ دیش کی. ان کی جو پارٹی ہے BNP, یعنی بنگلہ دیش نیشنل پارٹی, وہ بھی ایک بڑا اچھا اثر رکھتی ہے. تو جتنے بھی طلبہ ہیں, بنگلہ دیش کو اتنی اسٹرانگ تھوڑی ہے کہ سارے بنگلہ دیش کے طلبہ کو لے کر آ جائے. وہاں پر جماعت اسلامی اتنی اسٹرانگ نہیں ہے. تمام طلبہ, یہ صرف جماعت اسلامی, تمام طلبہ جو تھے وہ تمام کے تمام نکل کر آئے. اور ہاں اتنا ضرور ہے کہ وہ ایک ناہید اسلام یا کچھ اس طرح کا تھا کہ جو بڑا ایکٹیو تھا 2018 میں بھی, اور جس نے لوگوں کو آرگنائز بھی کیا. اس کا تعلق وہاں کی جو طلبہ تنظیم ہے جماعت اسلامی کی, اس سے اس کا تعلق ہے. لیکن اس میں تمام طلبہ شامل ہیں. اور میری نظر میں تو یہ جو طلبہ ہیں انہوں نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا. یہ یعنی عجیب تبصرے ہو رہے ہیں, لیکن میرا خیال ہے ان لوگوں کو سلام کرنا چاہیے کہ یہ ان لوگوں نے ایک ہے نا بالکل رائٹ طریقہ اپنایا. اور پہلے یہ 2018 میں انہوں نے بات چیت کرنے کی کوشش کی, اپنا احتجاج کیا, اور ابھی جب خالدہ ضیاء صاحبہ نے کیا تو یہ نکل کر آئے, انہوں نے اپنا احتجاج کیا. اور یہ بتاتا یہ ہے کہ بنگلہ دیش کے جو نوجوان لڑکے لڑکیاں ہیں
یہ تو میں نہیں کہوں گا کہ پاکستان کے لڑکے لڑکی جو ہے نوجوان وہ اچھے نہیں ہیں یا کیا ہے, لیکن آرگنائز ہونا اور ہمت کرنا اور اتنے بڑی اسٹرگل کرنا, اور اسٹرگل کے بعد مارے پڑ رہی ہیں, مر رہے ہیں, اور بجائے اس کے کہ وہ پیچھے جائیں وہ اور آگے آ گئے. اور ہوتا یہی ہے جہاں کہیں عوامی تحریک کو کسی بھی جگہ کچلا جاتا ہے کہیں پہ بھی, تو جو حکمران ہوتے ہیں وہ طاقت کے نشے میں سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو کچل دیں گے. جب وہ کچلتے ہیں تو انہی میں سے لوگ نکل کر آ جاتے ہیں جو موٹیویٹ کرتے ہیں. تو یہ جو اسٹوڈنٹ نکلے ہیں انہوں نے سمجھے کہ ایک ہسٹری رقم کر دی ہے, ایک تاریخ رقم کر دی ہے. یہاں پاکستان میں انقلاب تو خیر کیا آئے گا, لیکن ان کو سلام کرنا چاہیے, ان کی ہمت کو سراہنا چاہیے. اور جو یہ خاص طور پہ یہ پرامن طریقے سے لے کے چلیں بالکل پیسفلی, کیونکہ ان پہ فائرنگ ہو رہی ہے, یہ کوئی اسلحہ لے کے تھوڑی نکلے. انہوں نے بھی کسی کو مارا نہیں. اگر اسٹوڈنٹس کی طرف دیکھا جائے تو انہوں نے کوئی کسی کا نقصان نہیں پہنچایا یا کسی کو خدا نخواستہ مارا ہو. یہ تو پیسفل کر رہے تھے سارے ان کے اوپر ظلم ہوا بیسکلی. لیکن بات یہ کہ یہ تو اسلحہ تھوڑی تھا, ان کی کامیابی یہی تھی بیسکلی. وہاں پر جو قتل و غارت گری ہوئی ہے, جیسے نا عوامی, جب یہ ان کے اوپر جب حملے ہوئے ہیں تو ایک عام پبلک بھی نکل کر آ گئی. بیسکلی یہ جو تحریک تھی یہ طلباء سے نکل کے, اسٹوڈنٹ سے نکل کے پبلک میں چلی گئی ہے. یعنی رہی اسٹوڈنٹ میں یہ جو کلنگ ہوئی ہے, اس کے بعد ظاہر بات ہے لوگ بھی تو جو پولیٹیکل ورکر یا عام لوگ تھے وہ بھی تو بھرے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے نا. 15 سال کے جو بیگم حسینہ واجد صاحبہ, شیخ حسینہ واجد صاحبہ کے لیے جو بھرے بیٹھے تھے, پھر انہوں نے بھی اپنے حساب چکانا شروع کر دیے. جب بھی اس طرح کی انارکی ہوتی ہے تو پھر وہ کنٹرول میں نہیں ہوتی. تو جو طلبہ تھے, یعنی جو سمجھے ایک بڑی سراہنے والی بات ہے وہ یہ کہ جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ تو بالکل خالی ہاتھ آئے تھے. وہ تو صرف جھنڈے لیے ہوئے, سب کچھ کرے ہوئے, اور جھنڈے لے کے وہ چلیں. اور ظاہر بات ہے پورا میڈیا کور کر رہا تھا, سب چیز چل رہی تھی, نظر آ رہا تھا. تو انہوں نے بڑا کمال کرا. یعنی اسٹوڈنٹ نے تو ایک سمجھیں کہ جب بھی جہاں کہیں بھی لوگ بات کر رہے ہیں اب دنیا میں اور کریں گے, تو یہ جو مومنٹ چلی ہے یہ بڑی اسپیشل چلی ہے. ہاں, بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے, بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ بنگلہ دیشی اسٹوڈنٹس ایک ورڈ جو ہے نا بڑا مشہور ہو گیا پوری دنیا میں, اسپیشلی ساؤتھ ایشیا میں تو ایک بہت زیادہ مشہور ہو گیا کہ بنگلہ دیشی اسٹوڈنٹس. دس از دا پاور آف بنگلہ دیشی اسٹوڈنٹس. مطلب ہم نہیں سوچ سکتے تھے کہ صرف اور صرف اسٹوڈنٹس پوری کی پورے ملک کا جو تختہ ہے نا وہ پلٹ دیں گے. حسینہ واجد کی پوری جو پاور تھی, جو اس کی حکومت کا پورا تختہ پلٹ دیا صرف اور صرف اسٹوڈنٹس نے. سو یہ واقعی ان کو تو سیلیوٹ کرنا چاہیے, اور یہ بہت بڑی انسپریشن ہے دیکھا جائے تو, کہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف نکلیں, اور پوری دنیا میں ایک طرح سے انسپریشن ہو گئی. ان کو دیکھ کر جو ہے سیکھنا چاہیے. اور سیکھنے سے یاد آیا کہ پاکستان میں جو ہے وہ اسٹوڈنٹ یونینز یا اس طرح کے کوئی آرگنائز سسٹمز نہیں ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہے بھائی؟ پاکستان میں تو ہم نے نہیں سوچ سنا کہ پاکستان میں مہنگائی کے اوپر یا کوٹا سسٹم کے اوپر یا اس طرح کے بڑے ایشوز کے اوپر, دہشت گردی ہے پاکستان میں, ایکسٹریمزم ہے, بہت سارے مسائل ہیں, اس کے اوپر اسٹوڈنٹس نکلے ہوں ہزاروں کی تعداد میں اور اس طرح کا پروٹیسٹ کیا ہوں. یہ بہت کم دیکھنے کو ملا ہے. سو اس کی کیا وجہ ہے؟ اچھا, پاکستان جو ہے وہ ایک بڑا ڈیفیکلٹ کنٹری ہے. ڈیفیکلٹ اس سینس میں کہ ہم نے تو مطلب میں کالج لائف میں گیا ہوں 1981 میں, اور میں نے وہاں اسٹوڈنٹ لائف دیکھی ہے. میں نے اپنے ہوش میں جو اسٹوڈنٹ لائف دیکھی ہے وہ ایتھنک دیکھی ہے, یعنی پوری ایتھنک پختون اسٹوڈنٹ فیشن, جی ایس ہند اور یہ اور وہ پوری یہ دیکھی ہے. اے پی ایم ایس او تو بعد میں بنی ہے, اے پی ایم ایس او ہو گئی, یعنی ساری ایتھنک. جماعت اسلامی بھی تھی. اس سے پہلے کی جو میں اسٹوڈنٹ سنتا ہوں, یعنی پاکستان کی ہسٹری میں جتنے بھی پولیٹیکل لیڈرس جو آئے وہ اسٹوڈنٹ تنظیموں سے ہی آئے, طلبہ تنظیموں سے آئے. آپ جتنے بھی آپ اٹھا لیں وہ طلبہ تنظیموں سے ہی آئے. شیخ رشید صاحب ہوں, ایکس وائی زیڈ ہوں, آپ نام لیتے جائیے. لیکن وہ طلبہ تنظیمیں کون سی تھی کہ جو لیٹ 50s اور 60s میں پولیٹکس کرتی تھیں, یا لیٹ 70s بھی کہہ لیں آپ نا, ان میں پولیٹکس کرتی تھیں. اچھا, میں جب یہ پڑھتا ہوں, میں اسٹوڈنٹ یونین کی جب پہلے پڑھتا ہوں میں, اور جب میں لوگوں سے بھی ملا ہوں, ایسے بھی لوگ کہ جو ان طلبہ تنظیموں سے وابستہ رہے, تو اس وقت کی طلبہ تنظیموں, کیونکہ ہمارے معاشرے میں نا تشدد نہیں آیا تھا. ہمارے معاشرے میں جب تک تشدد نہیں آیا تھا تو میں سنتا ہوں اپنے سینئر سے کہ طلبہ تنظیمیں تھیں اور ان کے الگ الگ نظریات ہوتے تھے. ایک پروگریسو اسٹوڈنٹ بنی ہوئی ہے, تو نیشنل اسٹوڈنٹس بنی ہوئی ہے, تو جناب کمیونسٹ کی بھی بنی ہوئی ہے. اوکے, سب طرح کے لیفٹ ونگ, رائٹ ونگ, اسلامی جمعیت طلبہ بنی ہوئی ہے. یہ سب طلبہ تنظیمیں بنی ہوتی تھیں,
اور یہ اپنے اپنے نا پرچار کرتی تھیں, اپنے اپنی بات کرتی تھیں, اپنے اپنے پمفلٹ ہوتے تھے. اور اس حد تک ہوتا تھا کہ طلبہ تنظیمیں الگ الگ نظریات کی ہیں اور ایک ساتھ پمفلٹ بانٹ رہے ہیں کہ بھائی یہ جو نا اسلامی جمعیت طلبہ غلط ہے, تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی NSF غلط ہے, تو وہ کہہ رہے ہیں جی پروگریسو غلط ہے, وہ کہہ رہے ہیں ہمارے نظریات غلط تو نہیں کہ ہمارے نظریات صحیح ہیں, ہمارا منشوریہ. اور وہ پھر شام کو بیٹھ کے چائے پی رہے ہیں وہ لوگ اور وہاں ڈیبیٹ کر رہے ہیں. سیاسی اختلاف ہوتا تھا, سیاسی اختلاف بڑے بڑے پولیٹیکل, یعنی جو ایوب خان صاحب کے خلاف جو موومنٹ چلی ہے ایوب خان صاحب کے دور میں, وہ سارے اسٹوڈنٹ لیڈر تھے, چاہے وہ کراچی سے تھے, پنجاب سے تھے, KPK سے تھے, خیبر پختونخوا سے جو آج ہے, وہ تمام کے تمام اسٹوڈنٹ طلبہ تنظیموں سے ہی آئے, وہ مختلف طلبہ تنظیموں سے, لیکن تحمل مزاج, ڈیبیٹ والے. اور سب سے زیادہ جو اگر دیے لیڈرشپ جو دی پاکستان میں طلبہ تنظیم نے, وہ اسلامی جمعیت طلبہ نے دی وہ, کیونکہ اس سے لوگ آئے نکل کے چل رہے, کیونکہ سب سے بڑی تنظیم ہوا کرتی تھی. اب یہ سمٹ گئی ہے, بالکل بہت مختصر سی رہ گئی ہے. تو طلبہ تنظیموں میں یہ ہوتا تھا. طلبہ تنظیموں میں جو تشدد شروع ہوا وہ بھٹو صاحب کے دور میں شروع ہوا. بھٹو صاحب کے دور میں, مطلب مبینہ طور پہ کہیں گے کیونکہ لوگ سن کے ناراض ہو جائیں گے کہ جی یہ کیا کہہ رہے ہیں. جو میں نے پڑھا ہے, جو سنا ہے, میں وہ بتا رہا ہوں میں, کہ PSF بنی, پھر PSF کے جھگڑے ہو رہے ہیں اسلامی جمعیت طلبہ سے, اوروں سے ہو رہے ہیں, تو برداشت ختم ہو چلی گئی. بیسکلی اس کے بعد جب APMSO بنی اور پھر PSF اسلامی جمعیت طلبہ اور APMSO, تو ان میں تو وہ کلیش ہوئے کہ بے انتہا وار. ایسا بھی وقت آیا ہے طلبہ تنظیموں میں کہ اسلامی PSF نے APMSO کے 100 کارکن اغوا کر لیے. اغوا. اور APMSO نے PSF کے 100 کارکن اغوا کر لیے, ٹانگوں پہ گولیاں ماری ہوئی, زخمی کیا ہوا ہے, سر پھاڑا ہوا ہے, ڈرل کی ہوئی ہے. یہ تو حماس اور اسرائیل کی طرح. ہاں بالکل. اور دلچسپ بات کیا ہے, یہ میں بات کر رہا ہوں 91 کی. ایک آرمی چیف ہوتے تھے اس وقت, کور کمانڈر کراچی تھے, آصف نواز جنجوہ صاحب. آصف نواز یعنی وہ بیچ میں انٹروین ہوئے اور کور کمانڈر صاحب نے بیٹھ کے طلبہ تنظیموں کے جو مغوی تھے وہ رہا کرائے. یہ ایکسٹریم آ گیا تھا. کراچی یونیورسٹی میں فائرنگ ہو گئی, 3 طلبہ PSF کے مار دیے. اتنی کلنگ ہوئی ہے, یعنی اتنی مارا ماری ہوئی ہے طلبہ تنظیموں میں نے کہ بے انتہا. اور وہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی, بہت دیکھی. تو وہ طلبہ تنظیموں کا بہت بے دریغ استعمال ہوا اور ان سیاسی جماعتوں نے تباہ کرایا. سب اس میں قصوروار ہیں, کوئی ایک قصوروار نہیں ہے, سب ہے. تو طلبہ تنظیموں اب رہی نہیں ہے پاکستان کے اندر. پاکستان میں پابندی ہے ان کے اوپر. تو طلبہ بنگلہ دیش میں تو اتنے تحمل مزاج ہو گئے کہ بنگلہ دیش میں لوگ دیکھیں نا, مختلف پارٹیوں کے لوگ نکل کے آئے نا, جماعت اسلامی بھی, BNP بھی, اور بھی طلبہ آ گئے. اس کا مطلب ہے کہ وہاں ٹالرنس ہے, یہاں ٹالرنس ہی نہیں ہے. لیکن بین کرنا تو کوئی وہ نہیں ہے نا حل, کیونکہ ایک طرح سے دیکھا جائے تو بڑا سسٹمیٹکلی اور بڑا سلو اسٹوڈنٹس کے پاس سے پولیٹکس کو چھین لیا اور ان کا کوئی تعلق ہی نہیں رہا پولیٹکس سے. اب اسٹوڈنٹس کچھ بھی نہیں کرتے, اب صرف پڑھائی کرتے ہیں, جاب کرتے ہیں یا کاروبار کریں گے. پولیٹکس سے کوئی تعلق نہیں ہے, ملک سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور جو ہے ملک میں جو حکومت کر رہے ہیں وہ وڈیرے, جاگیردار اور جاہل حکمران ہیں بیسکلی دیکھا جائے تو پڑھے لکھے لوگوں سے یا اسٹوڈنٹ جو ہے کہ پوٹینشلی پڑھے لکھے نکلتے ہیں آگے, ان کے پاس سے تو 30-40 سال پہلے بین لگا کے یا اس طرح کی مارا ماری کر کے انہوں نے ختم ہی کر دیا ہے. اور اسٹوڈنٹس کے پاس تو اب کوئی پاور ہی نہیں ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ جو سیاسی پارٹیاں ہیں, سیاسی تنظیمیں, اور جن کے یہ طلبہ کے ونگ ہوتے تھے, یہ استعمال بھی ہوئے اور بہت بڑا قصور ان کا بھی ہے یہ, کیونکہ انہوں نے تو پوری نفرت آگے ٹرانسفر کر دی. تو اس لیے طلبہ تنظیمیں ختم ہوئیں اور اپنے اپنے کام کو ڈیفینڈ کرنا, اپنی چیزوں کو ڈیفینڈ کرنا, تو یہ رہا. اب تو میں سمجھتا ہوں کہ یعنی اب تو ہم اتنے تقسیم ہو گئے, تقسیم ہو گئے کہ جو میں نے کلنگ دیکھی ہوئی ہے یا مجھ جیسی عمر کے لوگوں نے دیکھی ہوئی ہے, تو میں جیسے ہی اگر سوچتا ہوں کہ جی ہاں کوئی طلبہ تنظیمیں ہوں تو مجھے ایک دم جھجھری آ جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ایتھنک پولیٹکس آپ کی ہو گئی اور ایک سیکٹرین ہو گئی, ایک مذہبی ہو گئی. اب اتنی چیزوں میں آپ کے پاس تو 15 تنظیمیں ہو جائیں گی یا 20 تنظیمیں ہو جائیں گی, تو وہ تو لڑ رہی ہوں گی آپس کے اندر. پاکستان نہیں ہے اس میں کہیں نا, نہیں پاکستان تو ہے ہی نہیں نا موجود. دیکھیں نا, پاکستان تو موجود ہے ہی نہیں. دوسرا یہ ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں
جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں اور جو بھی ملک کے کرتا دھرتا ہیں, انہیں لیڈرشپ چاہیے ہی نہیں ہے بھائی. انہیں کیا کرنا ہے لیڈرشپ لا کے؟ ان کو طلبا کو فیملی چاہیے ان کو. تو دیکھیں نا, نہ پیپلز پارٹی کو چاہیے نہ کسی کو چاہیے, لیڈرشپ چاہیے نہیں. نون لیگ کی بھی اپنی پوری فیملی ہے, ہاں, پیپلز پارٹی کا اپنا پورا خاندان ہے, ہاں, باقی پولیٹیکل پارٹیز اپنے خاندان کا اور اپنے پورے سسٹم کے مطابق چل رہے ہیں. نہیں, کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو لیڈرشپ نہیں چاہیے, اسٹوڈنٹ کی لیڈرشپ نہیں چاہیے. اچھا, لیڈرشپ کیوں نہیں چاہیے کہ جو اسٹوڈنٹ ہے جاب تو ان کو مل نہیں رہی, وہاں سے بھی وہ فارغ ہیں, پولیٹکس میں کیا جائیں گے؟ اب آپ کے ملک کا جو پرائم منسٹر ہے شہباز شریف صاحب ہے, چلو وہ تو مسلم لیگ نون کے ہیں, آپ کے ملک کے وزیر داخلہ ان کا پولیٹکس سے تعلق ہی نہیں ہے, کہاں سے آ گئے بھائی وہ؟ تو اسٹوڈنٹ آگے کیا کرے گا؟ آپ کے ملک کے وزیر خزانہ آ رہے ہیں اورنگ صاحب, امپورٹ کیے گئے ارجنٹلی, فارن شپمنٹ آئی, اور آپ کے وزیر خزانہ ہے. تو کون اسٹوڈنٹ پڑھ کے اکنامکس پڑھ کے اتنا 10-20 سال لگائے گا, ملک کا وزیر خزانہ بنے گا؟ وہاں تو شارٹ ٹرم میں کوئی آ جائے گا. تو بیسکلی انٹینشن ہی نہیں ہے کہ ہماری تباہی کیوں ہے. تباہی ہے اسی لیے کہ جی کوئی انٹینشن ہی نہیں ہے, اور اسٹوڈنٹ تنظیم ختم ہونے سے ڈائلاگ ختم ہو گیا, اور یہ بالکل بائی ڈیزائن بائی ڈیفالٹ آرگنائز ہے. یہ تو بہت بڑی لمبی پلاننگ کے تحت ہے. اگر ہم مطلب امیجن نہیں کر سکتے کہ پاکستان میں اسٹوڈنٹس نکل کر انقلاب لے کر آ سکتے ہیں, نہیں, کیونکہ کوئی سسٹم ہی نہیں ہے. ہاں, بنگلہ دیش میں سسٹم تھا اور باقی ملکوں میں سسٹم ہوگا پراپر, ہاں, لیکن یہاں تو ہے ہی نہیں. نہیں, پاکستان پولیٹیکلی اور اخلاقی طور پہ بنگلہ دیش سے بہت پیچھے ہے. پاکستان میں پولیٹکس تو بھول ہی جائیے اب کہ پولیٹکس کیا ہوتی ہے. اب دیکھیں نا, جو کسی بھی سیاسی پارٹی کے علاقائی جو لیڈرشپ ہوتی ہے, تو وہ دیکھ لو آپ کہ کوئی کہیں پر بھی تو کوئی وہ دکاندار ہے, تو کوئی پانی والا ہے, تو کوئی کیبل والا ہے, تو کوئی فلاں والا ہے, تو وہ ان کو اسٹوڈنٹ لیڈرس کی یا طالب علموں کی ضرورت کیا ہے؟ انہیں تو ضرورت اس کی ہے کہ جو جلسہ کر لے, جو گاڑیاں لے کر آ جائے, سب لے کر آ جائیے. باقی وہ بھانجا بھتیجا بیٹا, مطلب ایک رائل شپ چل رہی ہے. ہاں, رائل شپ چل رہی ہے. تو اب آپ دیکھیں نا کہ بلاول بھٹو صاحب اب آ گئے. اب مطلب یہ کہ 20 سال بعد جو ہوں گے, جو بھی بچے بڑے ہو جائیں گے وہ موجود ہوں گے, فیملی ہے پوری, تو وہ فیملی چل رہی ہے وہ. اور پھر ظلم یہ ہوا کہ ان دونوں فیملیوں کو سر پہ مسلط کر دیا, یہ اور ظلم ہو گیا. تو جب یہ ایسی چیز دیکھے گا تو کون اسٹوڈنٹ پولیٹکس کے اندر آئے گا, اور کیوں آئے گا, اور پھر وہ کوئی والدین کیوں بھیجیں گے اسے؟ اور سسٹم ہی ختم ہو گیا ہے. سسٹم ختم ہو گیا, بالکل. انٹرسٹنگ سسٹم جو ہے مطلب اگر ہم کمپیریزن کرنے جائیں کہ اسٹوڈنٹ پولیٹکس کا بنگلہ دیش اور پاکستان سے, تو پاکستان اسٹوڈنٹ پولیٹکس میں ڈیڈ ہے اور بنگلہ دیش بہت آگے ہے. اچھا, جو اسٹوڈنٹ پروٹیسٹ چل رہا تھا اس وقت, اس کے اندر رضاکار والے نعرے کافی زیادہ مشہور ہوئے ہیں, تو یہ کیا تھا؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب جو مختلف کلپس آ رہی تھی نا سوشل میڈیا پہ, اس میں لڑکیاں لڑکے رضاکار کے نعرے لگا رہی ہیں, اور اس میں کچھ نا بنگالی زبان میں بھی کر رہے تھے جو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. تو میں نے کچھ لوگوں سے اس کو ٹرانسلیٹ بھی کرایا کہ بھئی یہ کیا کہہ رہی ہیں, اور نعرے لگا تھے کہ تم کون میں کون, رضاکار. اچھا, رضاکار کیا ہے؟ رضاکار ایک طرح سے بنگلہ دیش میں گالی ہے. اچھا, رضاکار کے معنی ہوتے ہیں مددگار کے, یعنی مددگار کے معنی ہوتے ہیں رضاکار, یعنی کسی کام میں شریک ہونے والا. جب یہ آپریشن ہوا ہے پاکستان کی فوج کا 1970 میں, اور جو بھی وہاں معاملہ چل رہا تھا, یعنی آپ 1970 سمجھ لیجئے, یا جب سے ایوب خان صاحب کے دور سے جو کوئی بھی بندہ بنگلہ دیش میں فوج کے قریب ہوتا تھا, فوج کی مدد کرتا تھا, اور اسپیشلی فال آف ڈھاکہ کے ٹائم پہ جو لوگ پاکستانی فوج کے قریب تھے اور ان کے ساتھ ہوتے تھے, ان کو رضاکار کہا جاتا تھا. اچھا, بدقسمتی سے کہ جو وہاں پر ہمارے بہار سے جو لوگ تشریف لائے, یعنی وہ پہلے وہ مائیگریٹ کر کے بنگلہ دیش میں آئے, اور پھر جب وہاں حالات خراب ہوئے تو پھر یہاں پر آئے, تو وہ چونکہ پاکستان کی محبت میں ان کے ساتھ زیادہ شریک تھے, پاکستانی فوج کے ساتھ, تو انہیں بھی رضاکار کہا جاتا تھا, اور اسی لیے ان کے اوپر عطاب بھی آیا. اب ہوتا یہ ہے کہ جو حکمران ہیں ہمارے, یعنی حکمران ہمارے, میں رضاکار پہ میں ایکسپلین کر رہا ہوں کہ جو ہمارے حکمران ہیں وہ اپنی رسپانسبلٹی ڈائیورٹ کرنے کے لیے ٹرمنالوجی استعمال کرتے ہیں. اب مثال کے طور پہ انڈیا ہے, انڈیا کو کوئی سا بھی کام کرنا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کام آئیسائی نے کیا, یہ کام آئیسائی نے کیا, یہ کام آئیسائی نے کیا.
ابھی تو ISI کا نام کم استعمال کرتے ہیں, آپ لوگ دیکھتے ہو تو آپ کو زیادہ لگتا ہوگا, لیکن جب ہم لوگ پہلے ٹی وی دیکھتے تھے, میں بات کر رہا ہوں 30 سال پہلے کی, تو وہ تو مطلب ہر چیز کا الزام ISI پہ دیتے تھے. اب پتہ نہیں وہاں کی عوام اس سے بیزار آئی یا نہیں آئی. اور پاکستان میں کیا ہوتا ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی ایکٹیویٹی ہوتی تھی, ہم جب سے ہم نے وہ سنبھالا ہے, کوئی بھی دھماکہ کچھ بھی ہو گیا, تو جب اس کو یہ کہہ دیا کہ یہ کام راہ نے کیا, اس کا مطلب ہے اس کی فائل کلوز ہے, یعنی آپ کا کام ختم, راہ نے کر دیا, اب آپ فارغ ہو بالکل, نہ آپ کو کوئی تحقیق کرنی ہے, نہ بندے پکڑنے, کیس کلوز, مطلب کیس کلوز, یہ راہ نے کیا ہے. اب راہ نے کیا ہے تو اب یہ پتہ نہیں کوئی ایلینز آئیں گے آسمان سے اتر کے وہ اس کی تحقیق کریں گے. تو را کا مطلب یہ ہو گیا. اگر کوئی الزام پبلک پہ لگا دیا جائے کہ اگر مثال کے طور پہ کوئی بھی حکومت اب الزام اپنی عوام پہ لگا دے, وہ بہت ایکسٹریم ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ انڈیا میں مسلمانوں کے اوپر کہتے ہیں نا کہ جی یہ تو ISI کے لوگ ہیں, یہ تو پاکستانی ہے, یہ بڑا توہین آمیز ہو جاتا ہے. اور پاکستان میں کسی بھی طبقے کو کہتے ہیں یہ تو راہ کے ایجنٹ ہیں, یہ تو راہ کے لیے کام کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ پاکستان میں عوام جو ہے نا سوشل میڈیا پہ وہ ایک دوسرے کو راہ کا ایجنٹ کہہ رہے ہوتے ہیں, مطلب ایک مقابلہ چل رہا ہوتا ہے. وجہ کیا ہے کہ ایک دوسرے کو نیچے دکھانا. اسی طرح بنگلہ دیش میں کیا ہوا, اور غدار کا لفظ تو بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. ہاں, غدار تو مطلب یہ ہے کہ فی سبیل اللہ کہہ دیتے ہیں لوگ نا, ثواب کے خاطر. تو وہ جو ہے بنگلہ دیش میں کیا ہوا کہ بنگلہ دیش میں اس سے پہلے بھی رضاکار کہا حسینہ واجد صاحبہ نے نا, مجھے نہیں معلوم تھا, میں نے اس کی تحقیق شروع کی. مطلب سمپل ورڈز میں غدار. ہاں غدار کا مطلب ہے کہ یہ پاکستانی فوج کے حمایتی ہیں یہ. اچھا وہ بچے کہ جنہوں نے پاکستان کی فوج کو دیکھا ہی نہیں ہے, جنہیں پتہ ہی نہیں ہے, میکس انہوں نے ہانی عامر کو دیکھا ہوگا, پاکستان کرکٹ ٹیم کو دیکھا, تو انہیں پتہ ہی نہیں ہے. وجہ کیا ہے کہ اپنے کام کو جائز قرار دینا اور اس کو ڈیفینڈ کرنے خاطر. اس سے پہلے بھی سنتے ہیں کہ جب بھی وہ اسپیچ کرتی تھیں تو وہ کہتی تھیں کہ جی میں رضاکاروں کو یہ نہیں کرنے دوں گی, میں رضاکاروں کو نہیں کرنے دوں گی, رضاکار. وہ تب تک تو جو نا پولیٹیکلی چلتا رہا معاملہ. اب آگے اسٹوڈنٹ جب آئے, جب یہ ان کی اسٹرگل تیز ہوئی 4-5-6 دن بعد, تو انہوں نے اپنی اسپیچ میں کہہ دیا کہ یہ سب رضاکار ہیں. اب رضاکار کرنے سے تو بھڑک گئے وہ, کیونکہ وہ تو رضاکار ہے ہی نہیں, ان کا تو کوئی تعلق ہی نہیں پاکستانی فوج سے یا پاکستان سے. بھائی وہ تو اپنے رائٹس کے لیے لڑ رہے ہیں, وہ سسٹم کے لیے لڑ رہے ہیں, اور جو انجسٹس ہے اس کے لیے لڑ رہے ہیں, وہ کہاں سے رضاکار ہوئے. یہ جو ڈائلاگ ہے نا, یہ اس نے بالکل سمجھے کہ جسے کہتے ہیں نا آگ کے اوپر تیل والا کام یہ کر دیا. تو انہوں نے کہا کہ رضاکار, پھر تو وہ خود ہی نعرے لگانے لگے ہوئے کہ تم کون میں کون, رضاکار. اور رضاکار کر کے جو نا یہ بالکل سمجھے کہ بلو اپ ہو گئی, یہ بالکل آسمان پہ چلی گئی بات یہ. کیونکہ آپ اپنی قوم کے نوجوانوں کو یا قوم کے کسی بھی طبقے کو غدار کہہ دو آپ, تو آپ خود سرٹیفکیٹ جاری کرو. تو حسینہ واجد صاحبہ نے یہ کر دیا. دوسرا کیا ہے کہ اب یہ تو کر دیا, اس کے بعد کیا ہے کہ وہ جو انڈین میڈیا ہے ماشاء اللہ, تو وہ اس کو اور وہ کر رہا ہے, وہ کہ وہ اس کو اور کہہ رہا ہے کہ جی یہ جتنے بھی ساری کارروائی, بڑی مزے کی اسٹوریاں آ رہی ہیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میں تو نہیں سمجھتا تھا کہ ISI ہماری اتنی قابل ہے. وہ تو مطلب ہمارے یہاں تو یہ بندے نہیں پکڑتی یہاں پہ, وہاں پر تو سمجھے گورنمنٹ پلٹ رہی ہو, کہہ رہے ہیں جی سارے کے سارے جو لوگ تھے یہ ISI کے لوگ تھے. تو بھائی یہاں تو کوئی بزنس مین کڈنیپ ہو جائے وہ ISI نہیں پتہ کر پاتی, تو وہاں تو حکومتیں پلٹ رہی ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ وہ ISI پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اتنی قابل ہے, وہ اللہ بہتر جانے. لیکن کیا ہے کہ یہ بنگلہ دیش کے لوگوں کے لیے مزید انسلٹنگ کی چیز ہے, یعنی جو انڈین میڈیا کر رہا ہے وہ مزید ان کو, اچھا وہ جان بوجھ کے پرووک کر رہا ہے ان کو جان بوجھ کے کر رہا ہے کہ بھائی یہ جو ہے نا کہ اس کے لیے ایک سمپتھی کریٹ کرنا حسینہ واجد کے لیے, اور یہ کہنا جی یہ تو ISI کے لوگ تھے یہاں پہ. اسی کے خلاف وہ نکل کر آئے, وہ تو اسی کے خلاف ہیں کہ جی ہمیں آپ رضاکار نہ کہیں. تو رضاکار کی جو پوری کہانی وہی ہے. عوامی لیگ جو نیریٹو لے کے چلی یعنی شیخ مجیب الرحمان صاحب, تو وہ تو یہ نیریٹو لے کے چلے نا, کیونکہ ان کی پوری نیریٹو یہ تھی کہ ہم ہسٹری تو پڑھاتے ہوں گے نا وہاں پر, مطلب ہاں انگریزوں والی ہسٹری تو پڑھاتے ہوں گے. بالکل پڑھاتے ہیں انہیں دیکھیں نا, انہیں سب پتہ ہے. بیسکلی بات یہ ہے کہ آپ کسی کی بھی جب بے انتہا برائی کریں گے, کسی بھی کریں آپ کسی پرسنالٹی کی برائی کرنا شروع کر دیں, لوگ اس کی تحقیق میں لگ جائیں گے, اور پھر سچ جان لیتے ہیں ایونچولی. پھر وہ کہتے ہیں کہ یار آپ کسی بھی دنیا میں کوئی بھی پرسنالٹی ہے اس کی آپ برائی کریں, کسی کنٹری کی کریں, کسی بھی کریں, تو لوگ ہے نا اسی کی تحقیق میں لگ جاتے ہیں کہ یار یہ فلاں چیز کیا ہے یہ. پھر جب وہ تحقیق کرتے ہیں تو پھر وہ اس کی نا نیگیٹو پازیٹیو میں جاتے ہیں, اور انہیں اگر پازیٹیو ملتی ہے تو پھر وہ بڑے ناراض ہوتے ہیں. وہ
بنگلہ میں بھی ایگزیکٹلی جو میں نے کئی لوگوں سے سنا ہے وہ ایگزیکٹلی یہی ہوا کہ وہ کہتے ہیں کہ یار ہمیں اگر ایکچوئل یہ تو دو بھائی تھے مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان, اس کا ڈسپیوٹ ہوا اور وہاں کی آرمی تھی اور اس کے ساتھ یہ کانفلکٹ ہوا اور ہم الگ ہو گئے. ہم آزاد تو نہیں ہوئے, ہم الگ ہوئے. جیسے تم نے کہا کہ کالونائز نہیں تھا, تو کالونائز تو نہیں تھا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شاید سننے والوں کو شاید ابھی عجیب لگے کہ وہاں پہ باتیں ہو رہی ہیں, لیکن جو میں نے سنا ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں میں کہ وہ بیسیکلی شیخ مجیب الرحمان کے مجسمے توڑ اسی لیے رہے ہیں. وہ آپ دیکھیں نا کہ جو کتنی حیرانی کی بات ہے, مطلب ان کے لیے تو ایک طرح سے قائد اعظم ہی ہو گیا نا. ہاں میں پہلے سمجھا کہ شاید یہ چند لوگوں کی بات ہے, اور یہ ظاہر بات ہے کوئی ایک نوجوان چڑھ گیا ہے, یا 1000 نوجوان ہو یا 50,000 نوجوان ہو, 100,000 نوجوان ہو, اگر وہ مجیب الرحمان کے مجسمے توڑ رہے ہیں تو اس کا قطعی مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پورے بنگلہ دیش کی ترجمانی کر رہے ہیں. میرے ذہن میں کیا آیا کہ بھائی یہ ایسا تو بالکل نہیں ہے یہ, لیکن جب میں نے پوچھا انہوں نے کہا نہیں جی بالکل ایسا ہی ہے. یہ بہت بڑی میجورٹی جو ہے, اب آپ دیکھیں نا کہ وہاں سے تو عوامی لیگ تو بالکل غائب ہو گئی نا, مطلب عوامی لیگ کا تو صفایا ہو گیا. اب وہاں کے جو رہنما ہیں, جو پولیٹیکل لوگ تھے, وہ کیا تھے وہ ایک الگ ہوگا. تو اب وہ جو لوگ ہیں اور ایک جگہ مجسمے توڑے, بہت جگہ توڑے ہیں. پرابلم کیا آ گئی ہے کہ ایک آئیڈیالوجی کی کانفلکٹ کا شکار ہو گئے بنگلہ دیشی نئی جنریشن. کیا ہے وہ کیا کریں, نوٹ پہ تو ہے مجیب الرحمان صاحب, اب جناح صاحب کو پتہ نہیں وہ لا سکتے ہیں کہ نہیں لا سکتے, کیونکہ پھر ایک کنٹروورسی کھڑی ہو جائے گی وہاں پہ. تو اور میں یہ بھی کہہ رہا ہوں بار بار کہ مجھے نہیں پتا کہ یہ جو میں سن رہا ہوں کہ وہاں پر یہ ایسا ہے یا نہیں, لیکن جب میں مجسمے ٹوٹتے دیکھ رہا ہوں تو میں یہ پوچھ رہا ہوں وہاں پر کہ یار یہ کیا سلسلہ ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر تو کہتے ہیں کہ یہ ہمارا فادر نہیں ہے, یہ جو فادر نہیں جب بھی اس کے مجسمے توڑیں گے نا, ایک تھوڑی توڑا ہے, 50 توڑ دیا ان لوگوں نے, اور خوشی ہو کے آپ دیکھیں نا ہاتھ کاٹ رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, اچھل رہے ہیں, کود رہے ہیں, ڈنڈے مار رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں ہمارا فادر نہیں ہے, یہ ہمارا فادر نہیں ہے. اب سوال یہ جو ان کے فاؤنڈنگ فادر ہیں مجیب الرحمان صاحب, ان کا مرڈر ہوا تھا تو وہ کس نے کیا تھا, کیوں کیا تھا, وہ کیا اسٹوری ہے؟ اچھا بات یہ کہ جو بنگلہ دیش کی بات کرنے سے پہلے مجیب الرحمان کی بات کرتے ہوئے میرا نا قطعی بھی مقصد یہ نہیں ہوگا کہ جو مغربی پاکستان نے زیادتیاں کی وہاں پہ بنگالی بھائیوں کے ساتھ, میں اس کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں, ایسا بالکل نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں کہ ہم مجیب الرحمان کو کرٹیسائز کرتے ہوئے کہیں یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ جی مغربی پاکستان کے لوگ ٹھیک تھے, یہ تو بالکل غلط ہو گئی ہے. اور میں تو اکثر پوڈ کاسٹ کیے بھی ہیں اس حوالے سے, اور میں نے کافی زیادہ کرٹیسائز کیا ہے پاکستان کو, پاکستان کی آرمی کو اس وقت کی, کہ جو انہوں نے غلط ڈیسیزن لیے اور جس طرح سے انہوں نے آپریشن کیا, بہت زیادہ بروٹل تھا, بہت زیادہ غلط تھا. تو اور کافی سارا پاکستانی, اچھی بات یہ ہے کہ اس بات کو سمجھتا ہے, مانتا ہے کہ ہم نے جو کیا غلط کیا ہے. اینڈ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس وقت پاکستان میں پڑھے لکھے طبقے کی بات کر رہا ہوں, کیسے لوگ ہوں گے جو کہ کہیں گے کہ نہیں یار ہم نے ٹھیک کیا. آئی ڈونٹ تھنک سو. تو یہ تو بڑا کلیئر نیریٹو ہے پاکستان کا کہ ہم نے جو کیا غلط کیا. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ جب میں شیخ مجیب الرحمان کے اسٹرگل میں بات کروں تو اس کا قطعی مطلب یہ نہیں کہ ہم یہ ڈیفینڈ کریں کہ جی یہ جو ہمارے لوگوں نے اچھا کیا, نہیں کیا غلط. یعنی پہلے تو یہ چیز ہے کہ غلط کیا ہی ہے. اچھا جو شیخ مجیب الرحمان ہے, ہو سکتا ہے کہ اس کی انٹینشن اچھی ہو بنگلہ دیش بنانے کے لیے, بھائی وہ اپنے لوگوں کے لیے کام کر رہا ہوں. ہوتا کیا ہے, ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کوئی بندہ, یعنی مثال کے طور پہ کوئی بھی شخص ہے, کوئی مشہور ہو جائے تو اس کے ارد گرد جو لوگ آ جاتے ہیں وہ بہت تعریف کرنے والے آ جاتے ہیں اور وہ اس کو اتنا چڑھا دیتے ہیں. کوئی بھی ایکٹر ہو, پولیٹیشین ہو, سرکاری افسر ہو, کوئی بھی ہو. تو جو پوچھا کہ وجہ کیا تھی شیخ مجیب الرحمان کو ماننے کی اور کس نے کیا, وہ یہ کہ جب بنگلہ دیش کی پریزیڈنٹ بنے ہیں شیخ مجیب الرحمان صاحب, اب آپ دیکھیں کہ ٹوٹل 3 سال ساڑھے 3 سال ان کی حکومت رہی ہے شیخ مجیب. جیسے یہ آئے ہیں تو جو بنگلہ دیش کے عوام تھے وہاں پر ایک ہے نا, یہ میں بات کر رہا ہوں 60s کی, کیونکہ کبھی مولوی تمیز الدین کا معاملہ, کبھی جناب کوئی معاملہ, کبھی وہاں پر کوٹے کا معاملہ, دیگر معاملے وہاں چل رہے ہوتے تھے. وہاں کے کسی بھی حکمران کو مغربی پاکستان کے لوگ ٹکنے نہیں دیتے تھے اور ان کی اکثریت کو مانتے نہیں تھے. آپ دیکھیں نا, اگر تصور کریں کہ آج اگر بنگلہ دیش ہوتا, یعنی 70s میں اگر ہوتا, تو ہمارا آرمی چیف کون ہوتا, بنگالی ہوتا. ہمارا پرائم منسٹر کون ہوتا, بنگال سے آتا. چیف جسٹس بھی بنگالی ہوتا. سب بنگال کے ہوتے ہیں, یعنی میجورٹی بنگال کی ہوتی ہے. اب ہوتی تو یہ تو یہاں کے لوگوں کو برداشت ہی نہیں تھی نا. یہ اب اس کے بنگلہ دیش بننے کے بعد تو ہمارا اور برا حال ہوا ہے نا, اچھا حال تو نہیں ہوا. تو ثابت کیا کرتے ہیں کہ ہماری نیت خراب تھی اور ہم اس حال پر ہیں. تو
جو مجیب الرحمان جو تھا اس نے یہ وہاں کے لوگوں نے ایک اپنی اسٹرگل لے کے چلے کہ دیکھیے ہمارے ساتھ مغربی پاکستان یہ کر رہا ہے, اور وہ فیکچوئل پوزیشن بھی تھی. وہ مجیب الرحمان صاحب نے نعرہ لگایا سونار بنگلہ کا, اور وہ کہتے تھے جی بنگال سونا پیدا کرتا ہے اور مغربی پاکستان کھا جاتا ہے. مغربی پاکستان کے جو لوگ تھے وہ کہتے تھے وہاں سیلاب بہت آتے تھے, کیونکہ ظاہر بات ہے سمندری علاقہ ہے, دریائی علاقے, تو وہاں سیلاب بہت آتے تھے. سمندر اوپر ہوا اور سیلاب آ گئے, فصلیں تباہ ہو گئیں, تو یہاں سے امداد جاتی تھی. تو یہاں پر ایک طبقہ پیسہ ہو گیا پاکستان میں کہ جو بنگالیوں کا مذاق اڑاتا تھا, اور ان میں جرنلسٹ بھی تھے, دانشور بھی تھے, اور انہیں یہ کہنا شروع کرا کہ یار یہ بنگال تو ہم پہ بوجھ ہے. ابھی کچھ عرصے پہلے حامد میر صاحب نے ایک پروگرام میں کہا کہ 1962 میں ایوب خان کے دور میں یہ طے ہو گیا تھا کہ ہمیں بنگال کو الگ کرنا ہے. اچھا, یہ باتیں اس طرح کی بہت باتیں ہو چکی ہیں, کیونکہ ایوب خان صاحب اور پھر یحییٰ خان صاحب, یہ 10 سال کا جو پیریڈ رہا ہے اس نے پاکستان کو تباہ کر دیا. تو انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ مغربی پاکستان یہ کرتا ہے اور ہمارا سونا لے جاتا ہے, ہمارا پٹسن وغیرہ لے جاتا ہے یہ, اور انہوں نے نام دیا سونار بنگلہ, یعنی بنگال کا سونا لے کے آتا ہے سونار بنگلہ. اور سونار بنگلہ کا نعرہ لگایا مجیب الرحمان صاحب نے, بڑا پاپولر نعرہ ہوا. اچھا, جو بھی کوئی لیڈر ہوتا ہے وہ کوئی نہ کوئی سے ایسے پوائنٹس لے کر آتا ہے جو پبلک کو اٹریکٹ کرے. جیسے سونار بنگلہ کہہ دیا مجیب الرحمان صاحب نے, بھٹو صاحب آئے تو کہہ دیا روٹی کپڑا مکان کہہ دیا, الطاف حسین صاحب آئے تو کوٹ اسٹم کہہ دیا, یا مردم شماری کہہ دیا, یا مہاجر قومی کہہ دیا. نواز شریف صاحب آئے تو وہ اپنے نعرے لے کر آ گئے, بینظیر بھٹو اپنے نعرے لے کر آ گئے, عمران خان صاحب اپنے نعرے لے کے آ گئے کہ ریاست مدینہ بنا دوں گا. تو کوئی ایسے پوائنٹ لے کر آتا ہے کوئی رہنما کہ جس سے اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ مجھے عوام کو کہاں اٹریکٹ کرنا ہے. عوام کی نفس پکڑ کے رکھتے ہیں کہ ان کو بیماری کون سی ہے, ان کو پرابلم کون سی ہے, وہ کرتے ہیں. تو مجیب الرحمان صاحب نے بھی قصہ مختصر یہی کیا, سب کچھ کیا, معاملہ ہوا, بڑا خراب ہوا, اور پھر وہاں کلیش ہوا. پھر ظاہر بات ہے انڈین آرمی آ گئی, جو بھی معاملہ جو یوٹیوب پہ سب لوگ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی فوج نے سرنڈر کیا, جو بھی کیا, اور جناب بنگلہ دیش بن گیا. بنگلہ دیش بننے کے بعد اب جو وہاں جو بدحالی تو پہلے ہی تھی, یہ جو پوری کشمکش چلی 1965 کے بعد بنگال میں, تو 5-6 سال اس میں چلے گئے. تو وہاں جو یعنی بدحالی بہت ہو گئی اور معاشی تباہی آ گئی ادھر. اب لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ اب مجیب الرحمان صاحب آئے ہیں تو یہ فوری کچھ کریں گے. مجیب الرحمان صاحب نے اپنی فورسز بنائی الگ, اور مجیب الرحمان صاحب کی جو عوامی لیگ تھی ان کے لوگوں نے لوٹا ماری شروع کر دی, کانٹریکٹ میں, ٹھیکوں میں, اس میں, اور قتل و غارت گری شروع کر دی. جس کو چاہا اٹھایا مار دیا, جس کو چاہا مرڈر کر دیا, مطلب ایک بیڑا غرق کر دیا. اور بارڈر جو ہے کھلا ہوا تھا. اب جو بھی چیز ہے جو وہاں شارٹ ہو رہی ہے, یعنی جو ظاہر بات ہے بنگال سے چیزیں پروڈیوس ہو رہی ہیں, جو پیدا ہو رہی ہیں, جو وہاں پہ زراعت ہے, یہاں پر شارٹیج ہوئی اور وہاں پر جو ہے وہ بیچ دیں. تو یہ اتنا ہوا 73 میں اور 74 میں کہ لوگ وہاں پہ گئے, وہاں پر ملے ان سے مجیب الرحمان صاحب سے کہ جی دیکھیں 2 سال ہو گئے اور ہماری عوام بھوکی مر رہی ہے, تو آپ اس کے لیے کچھ کریں. تو وہ کہتے ہیں کہ تم نے اتنا عرصہ پاکستان کو برداشت کرا اور اس کے جو نا فوج کو برداشت کرا, کچھ ہمیں برداشت کر لو. تو کہتے ہیں کہ پریزیڈنٹ صاحب آپ تو سونار بنگلہ لے کر آئے تھے. تو وہ مجیب الرحمان سنتے نہیں تھے کسی کی. ان کے قریب کے تمام لوگوں نے جو ہے جا کے پہلے کوششیں کی کہ مجیب الرحمان صاحب سے کام کریں. عوام وہاں کی تنگی آ گئی کہ اس دور میں لوگوں کو کڈنیپ کرنا, لوگوں کو مارنا, سمجھے کہ جو بھی پارٹیشن یعنی جو تقسیم ہوئی ہے اس کے بعد لگ بھگ 3000 لوگ مارے گئے نامعلوم, مطلب بعد میں یعنی بہت بڑی کلنگ ہوئی. اچھا, ہوتا کیا تھا کہ جو ان کی پارٹی کے لوگ تھے وہ فورسز اور ایک گینگ بن گئے وہاں پہ, اور وہ ان کی خود کی فورس تھی مجیب الرحمان صاحب کی, وہ کر رہی ہوتی تھی. اس پورے معاملے میں جو بنگال کی جو فوج تھی, بنگلہ دیش کی جو فوج تھی, ایکچوئل فوج نے ہی ساتھ دیا تھا مجیب الرحمان کا, اور فوج نے اس بنیاد پر ساتھ دیا تھا کہ بھائی ہمارے پاس خوشحالی آئے گی. اور فوج کی جو پوری کمانڈ تھی کہ جس نے کہ اس پوری جنگ میں حصہ لیا تھا, تو ان میں تو لوگ ان کے جو لوگ شہید ہوئے تھے وہ بھی تھے. آرمی دیکھ رہی تھی کہ بھائی یہ کیا ہے یہ.
تو مجیب الرحمان صاحب جو نا وہ کچھ دیکھ رہے تھے، ان کا وہ جیسے ابھی حسینہ واجد صاحبہ تھی، ان کا جھکاؤ انڈیا کی طرف تھا، تو انہوں نے دیکھا کہ یار یہ تو پورا جھکاؤ انڈیا کی طرف ہے اور ہمارے لوگ بھوکے مر رہے ہیں. چلو جھکاؤ انڈیا کی طرف ہے، چلو کوئی بات نہیں ہے، لیکن لوگ تو بھوکے نہیں مرے. تو بدترین پوزیشن میں چلے گئے تھے. یعنی کھانے کو اسے کہتے ہیں کہ اردو میں نان نفقہ، یعنی نان شبینہ، کھانے پینے کو ترس گئے. تو پھر جو ہے وہ جب وہ سمجھا کے تھک گئے، تو پھر ایک پوری ایک ان کی جو ایک ٹیم تھی، سید رحمان، ابھی نام ایک دم سلپ ہو گیا میرے ذہن سے، کہ ان کی جو پوری فوج کی ایک جو گروپ تھا، انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ اب اس بندے کو مارنا ہے. یہ بندہ جو ہے یہ بنگال کے لوگوں کو مرواتا رہے گا یہ، اور ہمیں برباد کر دے گا یہ، اس کا مارنا ضروری ہے. اور ان کے مارنے کے پلان 74 میں ہی بنے، لیکن وہ اتنے پزل ہو گئے تھے، اتنے وہ ہو گئے تھے کہ اس نے ہمیں پاکستان سے الگ کرایا ہے، خوشحالی کے نام پہ الگ کرایا ہے، اس نام پہ الگ کرایا ہے کہ جی پاکستان ہمارا سب کچھ کھا جاتا ہے. تو آپ کام کرو نا، پھر آپ انڈسٹریز لگوائیں، آپ روزگار کے مواقع پیدا کریں. لیکن سارے منسٹر، ساری عوامی لیگ وہ لوٹ مار میں لگ گئی. تو پھر انہوں نے جو نا لے کے، اب آپ دیکھیں کہ مجیب الرحمان، اس کے بیٹے، بہو، بچے، سب کو مارا ہے. کس نے مارا ہے؟ آرمی کی پوری کمانڈ تھی، ایک پوری ایک حصہ تھا. اور کس طرح سے مارا؟ گھس کے پہلے گھسے، بات کیے، اور مجیب الرحمان کو تو یقین نہیں تھا کہ مجھے ماریں گے. انہوں نے کہا بھائی کیوں آئے؟ بولا تمہیں مارنے کے لیے آئے. اور جن لوگوں نے مارا انہوں نے آ کے ایکسیپٹ کیا، یعنی مارنے کے بعد ان کو کوئی پکڑا نہیں گیا تھا. بڑی نارمل سی چیز تو نہیں ہے، نہیں بہت بڑی. انہوں نے سب نے مارا، پھر ان لوگوں نے ایکسیپٹ کیا. پھر جس نے بھی جو بھی لوگ اس میں شریک تھے پولیس میں، تو مجیب الرحمان ان کے ساتھ کے سارے لوگوں کو مارا، انہوں نے پوری فیملی کو مارا. اور نے کہا جی ہم اس سے اچھا دیکھیں، بات یہ ہے کہ نا ہم اس کو نگیٹو پازیٹیو دونوں صورتوں میں دیکھ سکتے ہیں. یعنی ان لوگوں نے اتنی جلدی ڈیسیشن لے لیا کہ یہ جو ہمارا لیڈر، ہمارا قائد ہے، یہ ہمارا قائد نہیں ہے، اس نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، اور فوراً ڈیسیشن لے لیا. یہ اور مطلب یہ کہ بہت بڑی بات تھی نا یہ. لیکن پوری فیملی کو مارنا ٹھیک نہیں ہے، اور مارنا تو خیر ویسے بھی ٹھیک نہیں ہے. ہاں نہیں، جب نفرت ہو جائے ٹرائل چلانا ہے یا پھر نہیں، وہ ٹرائل تو چلا ہی نہیں سکتے تھے، بٹ فیملی کو اس طرح سے کرنا یہ تو بہت ہی غلط ہے. دیکھو بات یہ ہے کہ وہاں تو اختیار تو مجیب الرحمان کے پاس تھا نا، سب کچھ تو اس کے ہاتھ میں تھا. تو وہاں تو کوئی ایسا ٹرائل والا کام تو ہو ہی نہیں سکتا تھا، جیسے ابھی نہیں ہوا. ابھی کوئی ٹرائل مطلب ٹرائل ابھی کیا کرتے ہیں لوگ، تو اگر حسینہ واجد ان لوگوں کے ہاتھ لگ جاتی تو شاید اس کا جو نا نہیں چھوڑتے، آف کورس پتہ نہیں کیا اللہ جانے اشر کرتے وہ. تو بہرحال یہ کہ وہ اس طرح انہوں نے مجیب الرحمان کو مارا، ان کی پوری ٹیم نے. اور پھر جو ان کی ٹیم کے لوگ تھے وہ باقاعدہ فخر سے بتاتے تھے، جرنلسٹ کو بتاتے تھے جی ہم نے مارا ہے. آرمی آ گئی، پھر وہاں پہ مارشل لگ گیا 1975 میں. اور بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں میں، بڑی انٹرسٹنگ بات جو شاید لوگوں کو نہیں پتہ ہو. مارنے کی جو ڈیٹ انہوں نے مقرر کی نا، یہ میں ابھی 2 قومی نظریے پہ آ رہا ہوں میں. مارنے کی ڈیٹ انہوں نے مقرر کی، وہ مقرر کی 14 اگست کی رات، 15 اگست کی صبح. اوکے، 14 اگست کی رات اور 15 اگست کی صبح، یہ ڈیٹ انہوں نے چنی تھی. یہ بڑی اسپیشل چیز ہے یہ. آپ گوگل کریں، آپ دیکھیں کہ 14 اگست کی رات 2:30 بجے گئے وہ. یعنی اس سے دن انہوں نے وہ چنا ہے کہ جو پاکستان کی آزادی کا دن تھا، یعنی پاکستان یا مشرقی پاکستان دونوں کی آزادی کا دن 14 اگست تھا نا، انہوں نے وہ ڈیٹ چوز کی تھی. یہ انڈیکیٹ کیا کرتا ہے؟ انڈیکیٹ یہ کرتا ہے کہ انہوں نے یہ بتایا کہ ہمیں مجیب الرحمان تسلیم نہیں ہے، ہمیں 14 اگست تسلیم ہے. یہ میری انٹرپریٹیشن ہے، لوگوں سے اختلاف کریں گے، ہنسیں گے، مذاق اڑائیں گے، لیکن انہوں نے 14 اگست کیوں ڈیسائیڈ کی؟ 14 اگست کی رات 2:30 بجے گھسے ہیں وہ لوگ، اور پوری کارروائی کرتے کرتے 4:30 بج گئے تھے، 2 گھنٹے تک. پھر وہاں سے انہوں نے بتایا، اپنی ہائی کمان کو بتایا جی ہم نے مجیب الرحمان کو مار دیا ہے. پوری ایک ٹیم تھی جس نے کارروائی میں حصہ لیا. اور ہو سکتا ہے کہ اس وقت کی جو بھی مطلب آرمی کی جو اعلیٰ قیادت ہو وہ سب آن بورڈ ہوگی. تو پھر 1975 کے بعد وہاں مارشل لگ گیا، اور 16 سال مارشل لگا 1991 تک. اس میں جنرل ضیاء الرحمان صاحب آئے، جنرل حسین محمد ارشاد صاحب آئے. پھر اس کے بعد پولیٹیکل دور شروع ہوا ہے بنگلہ دیش کے اندر، اور پھر آگے وہاں پالیسی چلنا شروع ہوا ہے. اوکے، اب ہم اپنے پوڈ کاسٹ کو کنکلوژن کی طرف لے کر جائیں گے. اور میرا کویشچن یہ ہے کہ کیا پاکستان میں اس طرح کا انقلاب آ سکتا ہے؟ ہم نے اسٹوڈنٹ یونین پہ تو بات کی کہ ٹھیک ہے وہ بڑا سسٹمیٹکلی
نہیں ہیں اب ایگزسٹ کرتی, لیکن سوشل میڈیا تو ایگزسٹ کرتا ہے, عوام تو ایگزسٹ کرتی ہے. عوام کسی موقع پہ نکل کر آ جائے, سوشل میڈیا کے تھرو آرگنائز ہو جائے اور سسٹم کے خلاف نکل کر آ جائے, پولیٹیکل پارٹیز کے خلاف نکل کر آ جائے, پورے نظام کے خلاف نکل کر آ جائے کہ بھائی پاکستان میں نظام کو چینج کرنا ہے, تو پاکستان میں کیوں نہیں آتا اس طرح کا انقلاب؟ اچھا, میرا اس میں نا اوپینین بالکل مختلف ہے. ظاہر بات ہے, میں نے کہا نا کہ جو میری اپنی ایک سوچ یا رائے کے ساتھ میں بات کروں گا میں, کہ انقلاب وہاں پر آتا ہے جہاں پر عوام متحد ہوتے ہیں. انقلاب وہاں پر نہیں آتا کہ جہاں پر عوام جو نا طبقوں میں بٹے ہوں. اب پاکستان میں بنگلہ دیش بننے کے بعد, جس کا ہم ابھی ذکر کر رہے ہیں, بنگلہ دیش بننے کے بعد جو سب سے بڑی تباہی آئی, وہ تباہی آئی صوبائیت کی اور قومیتوں کی اور زبانوں کی. اور ابھی جو ہمارے 4 صوبے ہیں, ان 4 صوبوں کو سمجھ لیا گیا ہے کہ یہ شاید آسمان سے اتارے گئے ہیں یہ, اور ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. یا ان کے رہنے والوں پہ بات کریں تو ہمیں نا صوبوں میں بڑھ گئے ہیں, زبانوں میں بڑھ گئے ہم, اور اس کے بعد ہم مذہبی تفریق میں بڑھ گئے ہم. اب اور پھر چیز یہ ہے کہ انقلاب آ سکتا ہے. انقلاب سے مراد ہے کہ ایک سیاسی جدوجہد کہیں گے, یہ انقلاب نہیں ہے. اصل میں جو بنگلہ دیش میں جو آیا ہے یہ انقلاب نہیں ہے, ایک سیاسی جدوجہد ہے یہ. اور انقلاب ایک بڑے وسیع مقصد کے لیے ہوتا ہے. انقلاب ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے نہیں ہوتا. یہ یعنی اس کو لوگ ٹھیک ہے انقلاب کہیں, لیکن یہ انقلاب نہیں ہے, کیونکہ انقلاب جب ہوتا ہے جب آپ کا پورا نظام درہم برہم ہو جائے. اچھا, پاکستان میں جو ہے نا ابھی ایک تو کوئی فوری تبدیلی ہونا بہت مشکل ہے, اور پاکستان کی عوام بٹی ہوئی ہے. اب کچھ لوگ ہیں نا, پیپلز پارٹی کو لائک کرنے والے بھی لوگ موجود ہیں, اور مسلم لیگ نون کو لائک کرنے والے موجود ہیں, پی ٹی آئی کو بھی لائک کرنے والے لوگ موجود ہیں. اور اس کے علاوہ اور دیگر جماعتوں کے لوگ بھی ہیں, لوگ موجود ہیں. تو پاکستان کی جو عوام ہے بیسکلی, وہ جو ہے وہ پاکستان سے محبت نہیں کرتی, وہ پاکستان کے مفادات سے محبت نہیں کرتی. کیونکہ آپ اگر باہر ملک پہ جائیں تو کسی پوچھیں آپ کون ہو, تو فوراً وہ اپنی قومیت بتاتا ہے کہ بھائی میں فلاں ہوں. آپ انڈین سے باہر پوچھیں تو کہتا ہے آئی ایم انڈین. وہ یہ نہیں کہتا میں کیرلا کا ہوں, میں دہلی کا ہوں, یا میں پنجاب کا ہوں. تو ہم جو نا ذہنی طور پہ اس طرح ہم تقسیم ہوئے ہیں. تو تقسیم ہوئے تو پھر ایک جگہ جمع کہاں پر ہوں گے؟ دوسرا یہ کہ کس کے خلاف انقلاب لے کے آئے, کیا کریں. اگر یہاں پر عوام اتنی جاگ رہی ہوتی تو اب سے کوئی 12-13 سال پہلے یہ آئی پی پیز والا جو معاملہ ہے یہ ہو پاتا. ابھی حافظ نعیم الرحمان صاحب دھرنا کر رہے ہیں, اچھا کام کر رہے ہیں, اللہ ان کو کامیاب کرے. لیکن ان کی میٹنگیں ہو رہی ہیں, سب کچھ ہو رہی ہے, اور پھر میٹنگوں کے بعد, ملاقاتوں کے بعد ان کو ایک رپورٹ تھما دی جائے گی پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے کہ جی دیکھیں آئی پی پیز کا مسئلہ ہے, تو یہ مسئلے ہیں, یہ مسئلے اتنے ہیں. تو اگر یہ چیز کامیاب ہو جائے تو یہ انقلاب ہے. دوسرا ہمارے یہاں جو تصور آ گیا ہے نا فوری اوور نائٹ نظام کی تبدیلی کا, جو ابھی آپ نے کہا بھی, نظام کی تبدیلی کی بات کرنی نہیں چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب نظام کی تبدیلی کی بات کریں تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے کہ خونی انقلاب. نظام کی تبدیلی کب آئے گی؟ نظام کی تبدیلی جو عوام نے سوچی ہوئی ہوتی ہے تو وہ تو ایسا ہوتا ہے کہ سب الٹ پلٹ ہو جائے. وہ چیز پاکستان میں ہونی بھی نہیں چاہیے اور ہو بھی نہیں. اگر ہماری پولیٹیکل پارٹیاں اور لوگ اپنا ذہن بنائیں تھوڑی تھوڑی تبدیلی کے لیے, مثال کے طور پہ جب آپ کا کوئی مسئلہ حل ہی نہیں ہو رہا, نہ آپ کا کوئی بجلی کا مسئلہ حل ہو رہا ہے, نہ کوئی بھی مسئلہ حل ہو رہا ہے, آپ دیکھیں نا کہ آپ فرض کریں اگر ہم کراچی کی بات کر رہے ہیں, آپ کا کوئی چیز سننے والا ہی نہیں کوئی. ہوتا کیا ہے, جو حسینہ واجد کا معاملہ ہے کہ کوئی چیز سننی نہیں ہے, تو پہلے تو ان کے اوپر ٹرائی کی جائے جو سن نہیں رہے. کون نہیں سن رہے؟ صوبائی حکمران یا ملکی حکمران. اگر آپ وہ کوئی چیز ان سے منوا لیتے ہیں تو ہمارے اس طرح ایک پروسیس کے ذریعے تو ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ اگر جیسے میں پھر یہ کہوں گا کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب ہیں, ان کی نیت کا مجھے پتہ نہیں ہے, وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن کوشش اچھی کر رہے ہیں, بڑی حمایت کر رہے ہیں. لیکن جتنی ان کی طاقت ہے, جتنی وہ کوشش کر رہے ہیں, تو اس سے ان کا وہی جو آئی پی پیز کا یا الیکٹرک کا مسئلہ حل ہوگا نہیں ہے. اس کے لیے بڑی جدوجہد چاہیے اور ان کو ساتھ دینا چاہیے. اب آپ دیکھیں کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ان کے ساتھ نہیں ہے. وجہ کیا ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اپنے اپنے مفادات کے لیے ہوتی ہیں, اور ان کو پاکستان کی عوام کی اجتماعی مسئلے سے دلچسپی نہیں ہوتی. ان کو ڈر یہ ہوتا ہے کہ آج فرض کریں کوئی پی ٹی آئی کی چیز کے لیے کھڑی ہوئی ہے تو وہ اس کو کاٹنے میں لگ جاتے ہیں, ان کی مخالفت میں لگ جاتے ہیں. اور ان کو ڈر یہ ہوتا ہے کہ اگر پی ٹی آئی کامیاب ہوگی تو ہمارا کیا ہوگا. وہ جماعت اسلامی کھڑی ہوگی تو اس کی مخالفت میں کھڑے ہو جائیں گے عوامی مسئلے پہ,
تو وہ اس کے لیے کھڑے ہو جائیں گے, اور ان کو ڈر ہوتا ہے کہ اگر یہ جماعت اسلامی کامیاب ہو گئی تو ہم کہاں جائیں گے. بیسیکلی ان کو اپنے بقا کا مسئلہ ہوتا ہے. تو جو پولیٹیکل پارٹیز اس وقت موجود ہیں انہیں اپنی بقا چاہیے. تو اس صورتحال میں آپ لوگ کہاں سے لے کے آئیں گے؟ ویسے بھی کچھ تبدیلی لانے کے لیے 2% لوگ چاہیے ہوتے ہیں, اور اس کو انیشیٹو لینے کے لیے 0.01% چاہیے ہوتے ہیں, یعنی لاکھ میں سے 100 لوگ. بنگلہ دیش میں ابھی جب ہوا ہے تو یہ چند لوگ آئے نا, پھر وہ بڑھتے چلے گئے. یہ ہمارے پاس جو چند لوگ ہیں وہ ایک ذہن کے ہیں ہی نہیں, تقسیم ہوئے ہیں, بٹے ہوئے ہیں. کوئی اپنی قومیتوں میں پنجابی, مہاجر, سندھی, بلوچ, کشمیری, یعنی کس میں سب سے پہلے بندہ وہ بات کرتا ہے. آپ اگر سوشل میڈیا پہ جائیں آپ کو نظر آ جائے گا کہ یہ بٹے ہوئے ہی ہیں. پھر مذہبی تفریق میں بٹے ہوئے ہوں. تو اب مثال کے طور پہ اگر اسماعیل ہنیہ صاحب کی شہادت ہوئی ہے تو آپ دیکھ لیں کتنی بڑی تفریق ہے ہمارے اندر. جب ہمارے اندر یہ تفریق موجود ہے تو وہاں انقلاب تھوڑی آتے ہیں, پھر وہاں انقلاب نہیں آیا کرتے. بنگلہ دیش میں تفریق تھوڑی ہے کوئی ہے. بنگلہ دیش میں نہ تو قومیتوں کی تفریق ہے, نہ وہاں کوئی مذہبی تفریق ہے. وہاں اجتماعی چیز کے لیے لوگ نکلے نا. اب آپ ٹھیک ہے, ابھی جو ہے یونس صاحب وہاں سے آ گئے, جو گرامین بینک کے جو ہیڈ تھے جنہوں نے بنایا, وہ فرانس سے آ گئے, انہوں نے بھی آج ٹیک اوور کر لیا. اب جو طلبہ جو نکلے ہیں بنگلہ دیش میں, یہ تو ایک نئے مقصد کے لیے نکلے, اچھے مقصد کے لیے نکلے. ان کا مقصد جب بھی پورا ہو گیا کہ جب وہاں کی ہائی کورٹ نے یا سپریم کورٹ نے جو کوٹا سسٹم کو ایبالش کر دیا, تو یہ تو تبھی کامیاب ہو گئے. اب اگر فرض کریں کہ کچھ لوگوں کو خدشہ یہ ہے کہ ابھی جو آرمی کو ٹیک اوور نہ کر لے جیسے کر لیا, لیکن یہ کہ آرمی نے جب محمد یونس صاحب کو لے کر آ گئی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کو انٹرم گورنمنٹ چلائیں گے وہ نا. تو وہاں تو چلو یہاں پر ہو گیا, یہاں پر کیا کریں گے؟ یہاں پہ تو جو 2 پولیٹیکل پارٹیز ہیں, یہاں تو بادشاہت ہے. اس بادشاہت کے لیے جو جدوجہد چاہیے بادشاہت کے لیے, تو اس جدوجہد کے لیے تو بنگلہ دیش سے زیادہ طاقت چاہیے. اور پھر جب وہ بندے لوگ زیادہ طاقت میں آئیں گے تو پھر کوئی ان کو روکنے کے لیے بھی آ جائے گا. یعنی کوئی ان کو روکنے کے لیے بھی آ جائے گا, کیونکہ کچھ لوگوں کو مطلب آپ دیکھیں نا کہ کل قومی اسمبلی کے اندر بل پاس ہوا ہے اس بات پہ کہ جو مخصوص نشستیں سپریم کورٹ نے آرڈر جاری کر دیا تھا کہ وہ مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو دے دی جائیں, اس کے اوپر قومی اسمبلی میں ڈیبیٹ ہوئی, اور کل یہ لا پاس ہو گیا کہ جی وہ نشستیں ان کو نہ دی جائیں. لا میں تبدیلی کر دی. ہمارے ملک کے جو سیاستدان ہیں, ہمارے ملک کی جو پارلیمنٹ ہے, ان کی جو پرائرٹی ہے وہ یہ ہے کہ فلاں سیاسی جماعت کے لیے یہ کرنا ہے, فلاں کے لیے یہ کرنا ہے, نیب کے قانون کے لیے یہ کرنا ہے, سزا کے لیے کرنا ہے. ان کی پارٹی ہے, ان کی پارٹی عوام کے مسائل ہے نہیں. جب عوام ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں گے, جب یہ پنجابی, پختون, مہاجر, بلوچ سے باہر نکل جائیں گے تو یہاں کوئی تبدیلی آئے گی. جب یہ مذہبی تفریق سے شیعہ سنی سے باہر آ جائیں گے تو کوئی تبدیلی آ جائے گی, ادروائز یہاں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی ادھر. اور ڈائلاگ اگر ہو, جیسے ابھی پوڈ کاسٹ ہو رہی ہے, تو آپ دیکھیں کہ جو سیاستدان, اکثر سیاستدان جو ہیں وہ انٹرویو سے بھاگتے ہیں, اور جو لوگ جسے کہنا چاہیے کہ قبضہ گیر کہوں جسے میں ایک لفظ, یا جو ڈکٹیٹر پولیٹیکل ہوتے ہیں, وہ کبھی بھی ڈائلاگ میں نہیں آتے, وہ کبھی کسی انٹرویو میں نہیں آتے, وہ ناراض آتے ہیں سوالوں سے کیونکہ ان کے پاس جواب نہیں ہوتے. انہوں نے تو ہائی جیک کیا ہوا ہوتا ہے, سسٹم کو ہائی جیک کیا ہوا ہوتا ہے, تو وہ تو عام لوگوں کا جواب نہیں دے رہے ہوتے. پولیٹیکل پارٹی کے سربراہان, ان کے لوگ, ان کے وزیر, ان کے مشیر, وہ نہیں جواب دے رہے ہوتے وہ. تو یہاں پر تبدیلی جب آئے گی کہ جب ہم گریجولی چلیں گے, اوور نائٹ ہم کا نظام تبدیل آئے گا نہیں. پہلے آپ الیکٹرک کے لیے بات کریں, پھر آپ اکانومی کے لیے بات کریں. یہاں اکانومی کے لیے کوئی بات ہی نہیں کرتا. یعنی سیاسی رہنما میں, پولیٹیکل لوگوں میں آپ دیکھیں, پچھلے میں 50 سال سے دیکھتا ہوں کہ یہاں پہ سیاسی رہنما معیشت پہ بات ہی نہیں کرتے. وہ اس کے لیے مظاہرے نہیں کرتے. کوئی سیاسی پارٹی یہ مظاہرے نہیں کرتی کہ جی پورے پاکستان میں انڈسٹریز کو بحال کیا جائے. کوئی پولیٹیکل پارٹی یہ مظاہرے نہیں کرتی کہ جی یہ جو ہے فلاں چیز کی امپورٹ روکی جائے, فلاں کی ایکسپورٹ بڑھائی جائے. یعنی تجارت کے لیے پولیٹیکل پارٹیاں آتی ہی نہیں ہیں. دنیا میں لوگ تجارت کے لیے آگے آ رہے ہیں, پاکستان میں تجارت کے لیے پولیٹیکل پارٹی آتی نہیں. اور جو تجارتی لوگ ہیں وہ پولیٹکس میں نہیں آ رہے ہوتے, وہ کہتے ہیں نہیں جی ہمارا تو پولیٹیکل تعلق نہیں ہے. تو سسٹم تو کیونکہ بالکل بگڑ گیا نا, ہم تو ایک کینسر زدہ معاشرے میں رہ رہے ہیں. تو یہ جو ہے نا, یہ کہنا کہ انقلاب آ جائے,
انقلاب جب آتا ہے تو پھر وہ سنبھلتا نہیں ہے. پھر وہ انقلاب نہیں آئے, لوگ مطلب یہ دعا کریں اور یہ مائنڈ بنائیں کہ وہ ایک ایک کر کے چیزوں کو ایڈریس کریں, اور وہ کوئی بھی سیاسی جماعت کرے, بجلی پہ کریں, مہنگائی پہ کریں. سب سے بڑی چیز جو ہے وہ اب قرضے ہیں. تو قرضوں کے لیے باقاعدہ کوئی دھرنا کیوں نہیں ہوتا؟ پاکستان نے قرضے لیے ہوئے ہیں اور مسلسل قرضے لے رہے ہیں, سیلاب کے نام پہ قرضے کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو کوئی پولیٹیکل پارٹی آپ دیکھو انیشیٹو لیتی نہیں ہے. عام عوام کو یہ پتہ ہی نہیں ہے ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. تو عام عوام, جیسے عام عوام کو تو ویسے بھی نہیں پتہ چلتا, جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جو ان کو سمجھتے ہیں وہ ان چیزوں کو ہائی لائٹ کریں, وہ کہ یہ قرضے جو ہیں اس کو اسٹاپ کریں. دیکھیں نا, یہ پارلیمنٹ کا یہ بل پاس کر سکتی ہے کہ پاکستان آج سے قرضے نہیں لے گا. ابھی بھیک منگوں کی طرح جو ہے, کبھی اس سے کہتے ہیں ہمارے قرضے ریشیڈول کر دیں, کبھی اس سے کر دیں, اور قرضے ریشیڈول ہونے پہ حکمران کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ عوام کے لیے خوشخبری ہے کہ ہمارے قرضے جو ہے ریشیڈول ہو گئے. یعنی ہمارے پڑوسی اگر ہم سے قرضہ مانگنے آ رہا ہے اور ہم نے اس کو ٹال دیا ہے تو میں قرضے میں جا کہوں گا جی بڑا مبارک کو, ہمارا پڑوسی کہہ رہا ہے میں 1 مہینے بعد پیمنٹ دے دینا. یعنی قوم کو اس اسٹیج پہ لے کر آ گئے, اس سوچ پہ لے کے آ گئے کہ قرضے کو ریشیڈول کرانے کے لیے اس کو خوشخبری کہتے ہیں. صحیح بات. اس اسٹیج پہ لے کے آ گئے کہ جی کہ ایک بڑی خوشخبری ہے کہ جی ہم چائنا نے, سعودیہ نے, یو اے نے ہمارے قرضے جو ہیں وہ 1 سال کے لیے مؤخر کر دیے. اور شرم نہیں آ رہی؟ بڑے انٹینشنلی, بڑا پیار سے عوام کو یہ بنایا ہوا ہے. تو عوام جو ہے نا وہ ان چیزوں پہ آئے, خاص طور پہ جو پولیٹیکل لوگ ہیں نا, اور وہ ان چیزوں پر آئیں. باقی جو ہے وہ انقلاب جو ہے وہ تباہی کا راستہ ہوتا ہے فی زمانہ. کچھ لوگ جو ہے نا سوشل میڈیا پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھو اتنی بڑی تبدیلی وہاں پہ جماعت اسلامی لے کر آ گئی, جو کہ سنگلی جماعت اسلامی لے کے نہیں آئی, نو ڈاؤٹ کہ اس میں شریک ہے, اور جماعت اسلامی پاکستان کی بھی تقدیر بدل دے گی. دیکھیں یہ جو چیزیں ہیں نا یہ عوام کو دھوکہ دینے والی باتیں ہیں. بالکل آنکھیں کھولنے والی بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمیں غلام قوم ہے. پاکستان میں یا بنگلہ دیش میں کوئی بھی ایسی جماعت کہ جس کے نام کے ساتھ اسلام یا اسلامی لگا ہو وہ کبھی بھی اقتدار میں نہیں آ سکتی. بالکل کلیئر ہے, وہ اقتدار میں نہیں آ سکتی. تو ہاں جدوجہد کر سکتی ہے, سب کچھ کر سکتی ہے. تو اگر پاکستان تحریک انصاف اپنا نام کرے نا, پاکستان تحریک انصاف اسلامی, کبھی اقتدار میں نہیں آئے گی. تو یہ کہنا کہ جی یعنی ایک یہ جو نا ایک خوشنما خواب دکھانے والی باتیں اسلامی نام پہ, کیونکہ آپ کو کہیں سے اپروول لینی ہے. ابھی بنگلہ دیش میں اتنی بڑی تبدیلی آئی ہے, ابھی تو ہم نے اس ٹاپک پہ بات نہیں کیا کہ بیہائنڈ دا کیمرہ کیا چیزیں اس کے اوپر. یعنی بیہائنڈ دا کیمرہ بھی چیزیں ہوں گی نا, کہ بھائی حسینہ واجد صاحبہ کا کینسل ہو گیا ویزا, یو کے نے کر دیا, یو ایس اے نے منع کر دیا, انڈیا میں وہ موجود ہیں, یہ سب یہ ٹیک اوور ہو گیا. تو جو دنیا میں جو لوگ بیٹھے ہوئے دنیا چلانے والے, ان کی بھی تو کوئی مرضی منشا ہوگی نا. ان کی مرضی منشا کے بغیر کام نہیں ہو سکتا. اور ہم تو بیچارے پیسے مانگنے والے لوگ ہیں ہم لوگ. اور یہاں پہ کہنا کہ جی یہ جماعت اسلامی یہ کر لے گی, میں جماعت اسلامی کے بغض میں نہیں کہہ رہا, میں حقیقت کہہ رہا ہوں. میں اللہ کرے جماعت اسلامی اچھا کام کرے, لیکن میں وہ ریئلٹی ہے جو حقیقت ہے ایسے ہی ہے, جو بنگلہ دیش کے حوالے سے, جو پاکستان کے حوالے سے, وہ بتا رہا ہوں میں. اچھا آخری بات یہ ہے کہ اکثر و بیشتر کمپیریزن ہو رہا ہوتا ہے. پچھلے 2 سال سے تو بہت زیادہ کمپیریزن ہو رہا ہے پاکستان اور بنگلہ دیش کی اکانومی کے حوالے سے, اور بنگلہ دیش کی اکانومی پاکستان سے بہت بہتر ہے, بہت زیادہ بہتر پرفارم کر رہی ہے. سو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اچھا دیکھیں, بات یہ کہ بنگلہ دیش کی ترقی کو جو نا لوگ لنک کرتے ہیں بیگم حسینہ, شیخ حسینہ واجد صاحبہ سے, بالکل ایسے ہی, ان سے لنک کرتے ہیں کہ یہ جو آئی ہیں تو اس لیے بنگلہ دیش اتنا ترقی کر گیا ہے. اور ہم جو نا مطلب وہاں کا جو ٹکا ہے اور ہمارا روپیہ ہے, اور اب ہمارا روپیہ وہ ٹکے کے برابر بھی نہیں ہے, ٹکے کا ہو گیا ہے. ٹکے کا لفظ جو ہے وہ پہلے کسی اور معنوں میں استعمال ہوتا تھا. یعنی اردو میں ایک محاورہ ہے کہ بھائی تو 2 ٹکے کا نہیں ہے. اور یہ ٹکے کی جو ٹرمنالوجی ہے یہ بہت پرانی ہے. بات یہ ہے کہ نا 1991 میں فوجی حکومت جب ختم ہوئی ہے بنگلہ دیش کے اندر, تو پھر پولیٹیکل لوگ آئے, اور وہ کنسنسس تھا پولیٹیکل فورسز کا اور آرمی کا. اور آرمی نے یہ وعدہ کیا کہ وہ اب وہ نہیں آئیں گے, اور پولیٹیکل لوگوں کو کہا کہ جی اب آپ ملک چلائیں. ملک چلنا شروع ہوا. جب ملک چلنا شروع ہوا تو مختلف لوگوں نے اس میں کام کیا. ابھی جو محمد یونس صاحب آئے ہیں فرانس سے جو آئے ہیں, ان کا بنگلہ دیش کی معیشت میں بہت بڑا کردار ہے. ان کے بینک کا, گرامین بینک کا, انہوں نے کیا کرا, بینک بنایا اور چھوٹے قرضے دینا شروع کیے, اور کاٹیج انڈسٹری چلنا شروع ہوئی بنگلہ دیش کے اندر.
اتنا چلنا شروع ہوئی کہ انہوں نے اتنا بڑا کام کیا بنگلہ دیش میں. اگر مطلب لوگ ہیں نا یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ کہیں پر بھی مختلف لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے. تو یونس صاحب جو ہیں انہوں نے جب قرضے دینے شروع کیے تو یہ اتنا بڑا انقلاب لے کے آ گئے. یہ میں بات کر رہا ہوں 15 سال پہلے کی. اتنا بڑا انقلاب لے کر آ گئے کہ پوری دنیا کی نظر آئیں کہ بھائی ایک بندے نے یہ کیا کرا, بہت کم مارک اپ پہ لون دے رہے ہیں, لوگ ریپے کر رہے ہیں. تو وہ وہاں پہ اسمال انڈسٹریز چلنا شروع ہوئیں. اچھا یہ جو کانسیپٹ ہوتا ہے اسمال انڈسٹریز کو چلانے کا, یہ اب سے 70-80 سال پہلے یا 60 سال پہلے جاپان اور کوریا کا کانسیپٹ ہے. یہ کانسیپٹ چائنا کا کانسیپٹ ہے جو یہ کانسیپٹ لے کر آئی ہے کہ اسمال انڈسٹریز کو چلانا ہے یہ, اور اسمال انڈسٹریز کو انہوں نے چلانا شروع کیا. ہم جو کمپیریزن کرتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ بنگلہ دیش ترقی میں پیچھے چلا گیا, بنگلہ دیش آگے چلا گیا. بنگلہ دیش ہے نا اسٹیبل رہا ہے, آگے نہیں گیا, اسٹیبل رہا ہے. بنگلہ دیش اسٹیبل رہا ہے, بنگلہ دیش کی جو اکانومی چلتی رہی ہے. اور بنگلہ دیش میں ایسا نہیں ہوا کہ جی ابھی جناب ابھی نواز شریف صاحب آ گئے اور اتنے وہ ہو گئے اور زرداری صاحب آ گئے اور یہ جو ساری کھینچاتانی رہی ہے. بنگلہ دیش میں کھینچاتانی نہیں رہی ہے. بنگلہ دیش میں پولیٹیکل سسٹم چلتا رہا ہے. جب پولیٹیکل سسٹم وہاں چلا اور جب جو انویسٹر تھا ایشیا کا یا کہیں کا بھی, جب اس کو یہ لگا کہ وہاں کی آرمی نے یہ انڈرٹیکنگ دی ہے کہ وہ اب انٹروین نہیں کرے گی, تو دنیا تو چھوڑے پاکستان کا انویسٹر وہاں چلا گیا. اور پاکستان کے انویسٹر نے وہاں جا کے انویسٹمنٹ کی. بیسکلی ایشورنس چاہیے ہوتی ہے انویسٹر کو, چاہے اس کو کوئی کورنگی میں فیکٹری لگانی ہو, نارتھ کراچی میں لگانی ہو, یا اس کو چونیا میں لگانی ہے, یا سندر بن میں لگانی ہے. انویسٹر کو ایشورنس چاہیے ہوتی ہے کہ بھائی مجھے میری انویسٹمنٹ کی کیا سیکورٹی ہوگی. اب اگر کوئی تاجر اغوا ہو جائے تو گھنٹہ یا کوئی آئے گا ادھر, یا کوئی بھی نہیں آئے گا. تو وہ ایشورنس ان کو مل گئی انویسٹر کو. اور وہ جب پریکٹیکلی گئے انہوں نے انڈسٹریز لگائیں, اور بنگلہ دیش نے ٹارگیٹ کیا گارمنٹ کو. گارمنٹ کو ٹارگیٹ اس لیے کیا کہ گارمنٹ جو ہے ایک آسان کہہ لیں اور ایک ایزی چیز کہہ لیں وہ ہوتا ہے, یعنی اس میں آپ کو لیبر بے انتہا چاہیے ہوتی ہے. تو بالکل انہوں نے اس کے اوپر فوکس کرا. وہاں کی زراعت بھی اس سے بیس کرتی ہے. تو یہ چیزیں بیگم خالدہ ضیاء جو کہ پہلے یہاں کی جو پرائم منسٹر تھیں ان کے دور میں شروع ہوئی ہے. پھر مختلف لوگوں کا اس میں کردار رہا ہے, جس میں یونس صاحب کا میں نے ذکر کیا. پاکستان کا کیا رہا کہ پاکستان وہاں تو 1991 میں وہاں چلنا شروع ہے, ہماری تو تباہی شروع ہوئی. ہماری تو 1988, 90, 92, 95 ہمارے بیسکلی ہم تباہ ہونا شروع ہوئے. اگر ہم 1991 کی سطح پہ ہم فریز ہوئے ہوتے, ہماری کرنسی فریز ہوئی ہوئی ہوتی, تو ہم تو کرنسی کا کمپیریزن کر رہے ہوتے نا. تو اگر ہم اس دور میں فریز ہوئے ہوتے تو ہم اس وقت یہ لگتا ہے کہ ہم بنگلہ دیش سے آگے ہیں. جو کرنسی پاکستان کی تباہ ہوئی ہے پچھلے 25-30 سالوں میں, وہ دنیا میں مثال نہیں ملتی. اور وہ تباہ ہونے کی یہ وجہ قرضے ہیں, کرپشن ہے, لوکل نوٹوں کی چھپائی ہے جو ابھی بھی دن رات جاری ہے. بنگلہ دیش میں یہ چیزیں نہیں ہوئی ہیں, اور بنگلہ دیش میں اسموتھلی چلا ہے. سب سے بڑی بات ہے اسموتھلی چلا ہے. اب اگر ہم یہاں بیٹھے باتیں کر رہے ہیں بنگلہ دیش کی معیشت پہ, تو اس میں حسینہ واجد اس کا ایک پارٹ رہی ہیں. اب 15 سال چونکہ حسینہ واجد صاحبوں کو ملے, اور ہم نے نا کمپیریزن کرنا شروع کر دیا حسینہ واجد کو. ان 15 سالوں میں یہ نہیں دیکھا ہماری تباہی ہوئی ہے. بھائی ایک ٹرین جو ہے وہ جانی ہے لاہور, اور ایک دونوں ساتھ چلی ہیں. اب لاہور والی ٹرین تو ایک ٹریک سے چلی گئی ہے جو دوسری لاہور جانی ہے کراچی پہ کھڑی ہوئی ہے, اور وہ سلو چل رہی ہے, وہ نواب شاہ بھی نہیں پہنچی ہے. تو ایک تو ٹرین تو نہ چل رہی ہے, وہ تو مسلسل چل رہی ہے, اور ہم کھڑے ہوئے. ہمارے تو جو ہے نا معاشی تباہی آئی ہے. تو اس لیے لگتا ہے عام لوگوں کو کہ شاید بنگلہ دیش نے ترقی کر لی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ نے ترقی نہیں کی, میں کہہ رہا ہوں اسٹیبل رہے وہ. اب پاکستان اسٹیبل نہیں رہا, اور اللہ جانے آگے کیا معاملات ہوتے ہیں. تو جو وہاں کے حکمران ہیں, میں تو سمجھتا ہوں کہ جو یہ طلبہ تھے, اسٹوڈنٹ تھے, یہ بنگلہ دیش سے مخلص, وہاں کی آرمی مخلص, اور وہاں کے پولیٹیشین مخلص. اب اگر وہاں کی آرمی نے فوجی طور پہ محمد یونس صاحب کو بلایا ہے, تو کیا ان کو اس چیز کا ڈر نہیں ہوگا کہ جی دنیا نہ ڈر جائے ہم سے. اب جب وہ انڈسٹریز وہاں پہ چل رہی ہیں تو وہ اپنی انڈسٹریز کو تو اسٹیبل رکھنا چاہیں گے نا. بنگلہ دیش اگر اسٹیبل رہ کے چلتا رہے گا تو وہ ہم سے آگے نکل رہا ہے اور نکلتا رہے گا. بیسکلی ہم پیچھے جا رہے ہیں, ہم چل ہی نہیں رہے. پرابلم جو نا وہی ہے. بنگلہ دیش اسٹیبل ہے اور اپنا کام کر رہا ہے, جو اس کا جی ڈی پی اس حساب چل رہا ہے. ہم تو مائنس میں جا رہے ہیں. ہمارا تو جی ڈی پی تو 1.5 پہ اور 2 پر آ گیا تھا, اور پھر ہمارے جو اعداد و شمار ہیں, ہمارے اسٹیٹکس ہیں, وہ بھی اللہ جانے صحیح ہوتے ہیں نہیں ہوتے. تو میں بالکل بھی کریڈٹ نہیں دوں گا
کہ جی حسینہ واجد صاحبہ کو انقلاب لے کے آ گئی. میں تو سمپل سی ایکسپریشن یہ ہے کہ اگر آپ آپس میں اپنی کرنسی کو ایکسپورٹ کو سب کو آپ کر رہے ہیں تو بیسکلی آپ تباہ ہوئے ہیں. آپ نا بنگلہ دیش نے کوئی ترقی نہیں کی, وہ اپنے اسموتھ اپنے حساب سے چل رہے ہیں. جیسے ایک بندہ ہوتا ہے دکان کھولتا ہے, ٹائم پہ بند کرتا ہے اور اس کی سیل ہو رہی ہے. اب ایک دکان کبھی کھل رہی ہے کبھی بند ہو رہی ہے, نہیں ہو رہی, تو ہمارا تو یہ حال ہی ہے. تو ہم تو بڑی ایک عجیب و غریب صورتحال میں ہیں. اللہ کرے کہ کوئی اسٹیبلٹی آ جائے. بات ہے ساری اسٹیبلٹی کو کچھ بھی نہیں ہے. بہترین زبردست کانورزیشن ہوئی, مجھے تو کافی سیکھنے کو ملا, اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ تھا جاننا بیسکلی کہ کوٹا سسٹم کی حقیقت کیا ہے. بنگلہ دیش میں جو پرابلم ہوا, پروٹیسٹ کا کیا ہوا تھا, مجیب الرحمان صاحب کون تھے, اور حسینہ واجد کا کیا اس وقت سچویشن ہے, اور اس وقت بنگلہ دیش کی کیا سچویشن ہے. بہت ہی امپورٹنٹ پوڈ کاسٹ تھا یہ میرا, اور مجھے بہت مزہ آیا سن کے. اگر ابھی تک آپ یہ پوڈ کاسٹ سن رہے ہیں تو لازمی مجھے کامنٹ میں بتائیے کیسا لگا, اور ای میل بھی کر سکتے ہیں آپ مجھے, اور انسٹاگرام پہ بھی ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں. آئی ہوپ کہ آپ کو مزہ آیا ہو. خوش رہیں, دعا میں یاد رکھیں. فی امان اللہ.